ایک دفعہ درود پڑھتے ہیں محمد آل محمد. شکریہ بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ. والصلاة والسلام على عبده وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. سورہ صف میں پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے کہ اگر یہ لوگ کہ جو دیہاتوں میں قریوں میں شہر میں زندگی بسر کرتے ہیں یہ لوگ اگر تقوی اختیار کرتے اور ایمان لے آتے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض تو ہم ان کے اوپر کھول دیتے. کیا چیز کھول دیتے؟ برکات من السماء والارض، زمین اور آسمان کی برکتوں کو ان کے اوپر کھول دیتے. یہ ان کے اوپر کھول دیتے کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہی بات ہے جو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ ان پر زمین اور آسمان سے برکتوں کی بارش ہوتی. یہ جملہ انسان کب استعمال کرتا ہے؟ اس وقت کہ آپ کو برکتیں وصول ہو رہی ہوں، آپ کو برکتیں دریافت ہو رہی ہوں اور آپ ان تمام چیزوں کو درک کر رہے ہوں، پا رہے ہوں اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہو. آپ کہتے ہیں کہ مولانا ہر طرف سے برکتیں ہیں، مٹی کو ہاتھ میں لیتے ہیں سونا بن جاتی ہے. تو پروردگار عالم تقوی کی اور ایمان کی بات فرما رہا ہے. جس ایمان کی بات پروردگار عالم فرما رہا ہے وہ کون سا ایمان ہے اور کس طرح کے ایمان کی بات پروردگار عالم فرما رہا ہے؟ اس ایمان کی بات فرما رہا ہے میں بھی مومن، آپ بھی مومن، اس ملک میں رہنے والے 90-95% لوگ مومن کلمہ پڑھتے ہیں رسول کا، یا پروردگار عالم کسی خاص ایمان کے بارے میں یہاں پر گفتگو فرما رہا ہے؟ اگر آپ کہیں کہ صاحب مومن یعنی کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ مدینے میں، مکے میں، طائف میں جو لوگ رسول خدا کے زمانے میں مسلمان ہو چکے تھے اگر آپ ان کی طرح ایمان لے آئیں، لوگ مومن ہو جاتے سارے، تو پروردگار عالم زمین آسمان کی برکتوں کو کھول دیتا. یہ جس ایمان کی پروردگار عالم بات کر رہا ہے یہ ایمان کون سا ہے کہ ایمان کے اس مرحلے پر اگر آپ جائیں گے تو زمین اور آسمان سے برکتوں کی بارش ہوگی اور دھڑا دھڑ ایک موسلا دھار بارش کے. عجیب آیت ہے. لفتحنا علیہم، تقوی یہ لوگ اختیار کرتے، ایمان یہ لوگ لاتے، لیکن اس ایمان اور تقوی کی طاقت یہ ہوتی کہ ہم مجبور ہو جاتے. خدا مجبور نہیں ہوتا، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں خدا فرما رہا ہے کہ لفتحنا، ہم کھول دیتے ان کے اوپر زمین اور آسمان کی برکتوں کو. لہٰذا یہاں پر یہ ایک مسئلہ بڑا عجیب ہے کہ ایمان لایا جائے تو کس کی طرح سے؟ اتنے لوگ کلمہ انہوں نے پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور متقین الحمدللہ نماز روزہ سب کرتے ہیں، تو یہ برکتیں آسمان و زمین سے نازل کیوں نہیں ہو رہی؟ اور آیت کس ایمان کی جانب اشارہ کر رہی ہے؟ آیت کس تقوی کی جانب اشارہ کر رہی ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر تقوی اور ایمان کی جانب آیت اشارہ کر رہی ہے تو خود نبی کے مدینے میں نبی سے بڑھ کر متقی کون ہے؟ جو نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان سے بڑھ کر متقی کون ہے؟ تو پروردگار عالم قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ تمام لوگ کفار مشرکین ایمان لے آئیں جس طرح سے تم لوگ ایمان لائے فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو اس وقت یہ ہدایت پا جائیں گے. ایک تو ایمان کا مطلب کیا؟ خدا کو، اس کی وحدانیت کو ماننا اور رسول کی رسالت کو ماننا، ایک یہ بات ہے. اب ایمان کا مطلب یہ ہے تو یہ تو سب کو پتا ہے، لیکن پروردگار کہہ رہا ہے دیکھو گواہی کے اندر تو تمہیں دو گواہیاں دینی ہیں، توحید کی اور رسالت کی. لیکن اگر یہ کفار تمہاری طرح ایمان لے آئیں تو پھر یہ ہدایت پا جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ جملہ یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، جملہ یہ اشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن ایمان کے سلسلے میں پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ اگر کفار تم لوگوں کی طرح ایمان لے آئیں
تو یہ تم لوگ آخر ہیں کون؟ فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ لوگ ایمان لائیں، مثل ما آمنتم بے، جیسے تم لائے، یہ مخاطب ہے کون؟ رسول مولانا مدینے میں آیت نازل ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے مدینے کا مسلمان ہے، پوری کے پورے مدینے کا مسلمان. تو سرکار ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں. سورہ توبہ کو جا کر دیکھیے، آپ آخری آیات کو، آپ جا کر سورہ جمعہ کو پڑھیے، آپ قرآن میں مختلف مقامات پر جہاں پروردگار عالم نے مدینے میں رسول خدا کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے، ان چیزوں کو پڑھیے. تو یہاں عجیب قسم کے لوگ ہیں اس اجتماع میں. رسول خدا کے پیچھے جو نماز پڑھ رہا ہے، یہ جنگ میں ساتھ ہیں رسول خدا کے، یہ نماز میں ساتھ ہیں رسول خدا کے، یہ مسجد میں ساتھ ہیں رسول خدا کے، لیکن پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ وَمَا أَكْثَرُهُمْ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. حبیب تم جتنے جتن کر ڈالو، کوئی دقیقہ فرگزاشت نہ کرو، کوئی دقیقہ نہ چھوڑو، اکثر اس میں سے لوگ ایمان لانے والے نہیں. تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ اکثریت جو ہے وہ غیر مومن رہے گی. اب 2-3 مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر اس بات کو دوبارہ دہراؤں کہ جو آیت پڑھی وہ یہ کہ جنگ خندق آپ سب دسیوں دفعہ سینکڑوں دفعہ سن چکے ہیں، تاریخ آپ کو پتہ ہے. امیر مومنین نے کس کو قتل کیا؟ عمرو بن عبد ود کو. خندق کو پھلانگ کر آیا، وہ عبور کر کے اپنے گھوڑے سمیت رسول کے خیمے کے پاس آیا، بلایا رسول خدا کو جنگ کے لیے، اصحاب کو. امیر مومنین کھڑے ہوئے، گئے، جنگ کی حدیث بیان فرمائی رسول خدا نے جو آپ کے سامنے کل ایمان کل شرک، وہ تمام واقعہ. ابھی عمرو بن عبد ود خندق کو عبور کر کے نہیں آیا تھا. سورہ احزاب میں یہ آیت ہے، پروردگار عالم نے گفتگو فرمائی ہے کہ لما رأى المؤمنون الاحزاب، جب یہ مومنین اس اتنے بڑے لشکر کو دیکھا انہوں نے کفار کے، تو انہوں نے کہا کہ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچا وعدہ کیا. اچھا اب یہ بات، یہ رسول کے لشکر میں لوگ ہیں، مومنین نے یہ دیکھا اور یہ جملہ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچا وعدہ کیا تھا. لیکن جب منافقین نے دیکھا اور الذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری تھی، تو انہوں نے اس لشکر کو دیکھ کر کہا کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے جھوٹا وعدہ کیا تھا. وبلغت القلوب الحناجر، لشکر کی کثرت کو دیکھ کر ہم اردو میں بھی کہتے ہیں دل حلق میں آ کر دھڑکنے لگا. تو یہ بھی مومن ہیں. توجہ کیجیے گا خوب، رسول کے لشکر میں شامل ہونا دلیل نہیں ہے عظمت کی. اگر رسول کے لشکر میں شامل ہو جانا عظمت کی دلیل ہوتی تو قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ یہ ان کے دلوں میں بیماری تھی. ہیں رسول کے لشکر میں لیکن دل ہیں ان کے بیمار، ہیں رسول کے لشکر میں لیکن یہ ہیں منافقت کے مرحلے پر، اور اتنی عجیب منافقت کے مرحلے پر ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جھوٹا وعدہ کیا. جو اللہ اور اس کے رسول کو جھوٹا کہے وہ ایمان کے کس درجے پر ہے؟ پہلے، دوسرے، 5ویں، 10ویں ایمان پہ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. ہے تو رسول کے لشکر میں. تو یہ کہنا چھوڑ دیجئے آپ کہ جو رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے بڑا پاک پوتر ہے. قرآن کہہ رہا ہے رسول کے لشکر میں ہیں، اور کہنا اللہ اور اس کا رسول جھوٹ بولتے ہیں. اگر اللہ اور اس کے رسول نعوذ باللہ جھوٹ بولتے ہیں تو تمہاری گواہی کے جو تم کہہ رہے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. جب رسول ہے ہی نعوذ باللہ جھوٹا تو تم اسلام کیوں لا رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ جو تم نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول جھوٹ بولتے ہیں نعوذ باللہ، اس کا مطلب ہے آپ اسلام کو نہیں مانتے ہیں، آپ رسول کے لشکر میں. دوسری چیز، قرآن نے 3 کیٹیگریز کو بیان کیا، مومن، منافق. ہم یہی کہتے ہیں مومن، منافق. قرآن نے ایک تیسری کیٹیگری کو بھی بیان کیا جنگ خندق میں رسول خدا کے ساتھ، وہ ہیں جن کے دلوں میں مرض تھا، بیماری تھی. یعنی نہ یہ پکے مومن ہیں نہ یہ پکے منافق ہیں. یہ عجیب ہے، جس طرف کی ہوا چلے گھبراتے رہتے ہیں. ان کو مسلسل ایک طاقت کی ضرورت ہے کہ جو بچا کر کے رکھے. آپ نے دیکھا شہر کے اندر جب کوئی وبا پھیلتی ہے، فرض کیجئے وائرس پھیلا ہوا ہے، کچھ لوگ بڑے طاقتور ہوتے ہیں، امیونٹی ان کی بڑی زبردست ہوتی ہے، وہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا. کچھ جو ہیں ان کو بیچاروں کو کئی بیماریاں ہوتی ہیں.
اب لیکن کچھ بیچ میں لوگ ہوتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی وبا پھیلی ان سے کہا جاتا ہے آپ احتیاط کیجئے، پولیوشن کا لیول بڑھ گیا ہے، آپ گھر سے باہر مت نکلیے گا، آکسیجن ختم ہو چکی ہے، اے سی چلا کر بیٹھیے، پانی پیتے رہیے. جب تک آپ اس حالت میں رہیں گے ٹھیک رہیں گے، باہر نکلو تو یہ ہو جائے گا. آپ بیمار نہیں ہیں، ڈاکٹر ان سے کہتا ہے آپ صحت مند ہیں، لیکن آپ کے ساتھ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. لہٰذا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے، طبی لحاظ سے یہ بات ہے، مثال سمجھ میں آئی. تو رسول خدا کے لشکر میں بھی یہ لوگ تھے کہ جن کے دلوں میں مرض تھا. خالص مومن جو دیکھتے تھے اس لشکر کو دیکھا کفار کے مومنین نے بھی، لشکر کو دیکھا کفار کے منافقین نے بھی، لشکر کو دیکھا کفار کے ان لوگوں نے بھی جن کے دلوں میں مرض تھا. لشکر وہی ہے کفار کا، رسول خدا کے پرچم تلے یہ سب بیٹھے ہیں، لیکن سوچ کا انداز مختلف ہے. ایک لشکر کی کثرت کو دیکھ کے کہہ رہا یہی تو وعدہ کیا تھا اور رسول خدا نے اور اللہ نے ہم سے سچا وعدہ کیا، اور ایک یہ کہہ رہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے سوائے دھوکے کے وعدے کے کچھ نہیں کیا تھا. وبلغت القلوب الحناجر، ان کے دل سینوں میں آ کر دھڑکنے لگے. یعنی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو لشکر کی کثرت کو دیکھ کر ان کا ایمان خدا پر بڑھ رہا تھا، کچھ لوگ ایسے تھے کہ لشکر کی کثرت کو دیکھ کر ان کا ایمان ضائع نہیں ہو رہا تھا، کثرت کو دیکھ کر ان کا نفاق ظاہر ہو رہا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا ایمان ضائع ہو رہا تھا، ضائع تو تب ہوتا کہ جب ہوتا. لہذا یہ سب باتیں کہنا چھوڑ دیجئے آپ کہ جو رسول کے ساتھ ہے وہ آسمان تقوی اور معرفت کی بلند ترین منزل پر ہے. آپ قرآن سے پوچھئے نا، جب آپ کہتے ہیں قرآن 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 تو قرآن سے پوچھئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اچھا مسجد میں وہ اب آپ کے سامنے آیت آپ کو بالکل ازبر ہے اور رٹی ہوئی ہے کہ جب بھی کھیل تماشا دیکھتے ہیں رسول کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ آیت بھی آپ کے سامنے ہے کہ جو خطبے کے دوران بھاگنے کے چکر میں رہتے ہیں مسجد سے، رسول خطبہ دے رہے ہیں، یہ نکلنے کے چکر میں قرآن کے الفاظ ہیں سارے کے سارے. اب اگر قرآن کہے کہ اگر تم ان لوگوں کی طرح ایمان لے آؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، تو اس کا مطلب ہے پروردگار ایک طرف سے تو یہ فرما رہا ہے کہ ان کے دلوں میں بڑے عجیب قسم کی بیماریاں ہیں، اور پھر دوسری طرف سے تو ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ انہی کی طرح ایمان لے آؤ. تو پروردگار منافقین کی طرح ہم ایمان لے کر آئیں. تو یہ ایمان کی بات کس کی ہو رہی ہے کہ جن کے بارے میں پروردگار کہہ رہا ہے؟ یہ انہی کی بات ہو رہی ہے کہ جو جنگ احزاب میں جنہوں نے لشکر کو دیکھا اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے سچا وعدہ کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ایمان کسی بھی مقام پر ڈگمگایا نہیں، اس میں لغزش نہیں آئی، ان کے قدم نہیں تھر تھرائے، ان کے بدن پر کپ کپی طاری نہیں ہوئی، یہ ہمیشہ استقامت پر ہے. اب مسئلہ یہ ہے سوال کہ ان کو انسان سمجھے کیسے اور انسان کس طرح سے دیکھے. تو یہاں پر اب آپ دیکھیے کہ جو میں نے حدیث پڑھی تھی شب معراج کی آپ کے سامنے کہ پروردگار عالم نے 3 مقامات پر رسول خدا سے وعدہ لیا کہ جب محمد مصطفیٰ دیکھو تم اور تمہارے خاص ترین لوگ بھوکے رہیں گے، یہ مجھ سے وعدہ کرو، اور اپنا کھانا، اپنی غذا، اپنے وسائل، مال و دولت مسلمانوں کو دے دیں گے، غریبوں کو دے دیں گے، اور خود تکلیف میں گزاریں گے. یہ وعدہ کرتے ہو؟ رسول خدا نے وعدہ کیا. 2 وعدے اور تھے، اس پر مجھے گفتگو نہیں کرنی. اور چھٹے امام نے فرمایا، امیر المومنین نے فرمایا یہ کہ اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ رسول کے خاص لوگ کون ہیں تو دیکھو کہ کون رسول کی طرح زندگی گزار رہا ہے، کس طرح سے رسول فاقے کر رہا ہے وہ بھی فاقے کر رہے ہیں، کس کے گھر میں رسول خدا ضرورت کے وقت جاتے ہیں. اب یہ میں اس جملے کو کھول رہا ہوں ورنہ نہج البلاغہ میں ایک جملہ ہے اس جاء فیہا مع خاصتے کہ رسول خدا اپنے خواص ترین لوگوں کے ساتھ بھوکے رہے. یعنی جو رسول کی زندگی کا رنگ اور ڈھنگ اور تیور ہے اس طرح سے اگر کسی کی زندگی ہے تو سمجھ جائیے کہ یہی وہ خالص ترین مومنین ہیں اور ان کے مطابق خدا ایمان لانے کا حکم دے رہا ہے. ایمان کا پیمانہ یہ ہے. اب اگر ایمان کا پیمانہ یہ ہے اور ایمان ان کی طرح لانا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ جب ایمان اس مرحلے پر جائے گا تب یہ آیت سورہ صف کی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
اگر یہ شہروں والے لوگ یہ جو رہتے ہیں ان بستیوں میں یہ اگر ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر زمین اور آسمان کی برکتوں کی بارش کر دیتے، لیکن انہوں نے کیا کہ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، انہوں نے جھٹلایا لہٰذا ہم نے ان کو ان کے کیے کی سزا دی۔ تو انہوں نے کس کو جھٹلایا؟ ایمان کس طرح سے لانا تھا؟ تو سمجھ میں آ گیا کہ ایمان اس طرح سے لانا تھا کہ جو رسول خدا کے ساتھ ہیں۔ رسول خدا کے ساتھ کون ہیں؟ یہ روایت اتنی دفعہ پڑھی گئی ہے کہ میں نہ بھی پڑھوں تو آپ سمجھ جائیں گے۔ ان کے لیے ہے یہ بات کہ جن کا خون رسول کا خون ہے، جن کا گوشت رسول کا گوشت ہے، جن کی صلح رسول کی صلح ہے، جن کے ساتھ جنگ رسول کے ساتھ جنگ ہے، جن کو جو چیز بری لگے رسول کو بری لگتی ہے، جو رسول کو چیز بری لگے وہ ان کو بری لگتی ہے۔ اور اگر میں آؤں انہی ایام کے مناسبت سے جناب سیدہ کی شخصیت کے بارے میں ایک حدیث پڑھ کر آپ کے سامنے جو بخاری میں لکھی ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ ان اللہ یغضب لغضبها ویرضا لرضاها، خدا فاطمہ کے غضبناک جب ہوتی ہیں تو غضبناک ہوتا ہے، جب فاطمہ رضامند ہوتی ہیں تو پروردگار رضامند ہوتا ہے۔ یہ کسی کے بارے میں نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہاں پر اس گھر والوں کا ایمان اس مقام پر ہے کہ ان کی مرضی اور ان کا غضب خدا کی مرضی اور خدا کا غضب ہے، لہٰذا اب آپ ان شخصیات کو ڈھونڈنے کے لیے دور مت جائیے، خود جناب سیدہ کے گھر میں تلاش کیجئے، مسجد کے صحن میں جو دروازہ کھلتا ہے اس دروازے تک آئیے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے مطابق خدا ایمان لانے کا حکم دے رہا ہے۔ اگر ان کے مطابق ان کے ایمان سے تمہارا ایمان جب تک نہیں جڑے گا تم مومن نہیں ہو، ان کی طرح کا تقوی جب تک تمہارے وجود میں نہیں آئے گا تم متقی نہیں ہو۔ لہٰذا ان کے ساتھ جب پروردگار عالم جوڑ رہا ہے تو اب معیار یہ ہو گیا کہ جو ان کی طرح کا ایمان لائے گا، جو ان کی طرح کا تقوی اختیار کرے گا اور جو ان کو مانے گا، خوب توجہ کیجیے، دو باتیں ہیں، ایک ان کی طرح کا ایمان اور ایک ان کو ماننا۔ وہ ایمان جو ان کی طرح کا ہے اس وقت تک آ ہی نہیں سکتا جب تک آپ ان کو اس طرح سے نہ مانیں جیسا کہ رسول نے ماننے کا حکم دیا۔ ایمان کہتے ہیں کہ میں ذرا سا تفصیل پہ اس پہ دو چار جملے مزید آپ کو بتاؤں اور تم وقت لوں آپ کا۔ ایمان کہتے ہیں کس کو؟ ایمان کہتے ہیں کہ مکمل کسی شخصیت کو۔ مولانا آپ نے یہ بات بتائی اور ہم سے یہ گاڑی اپنی صحیح نہیں ہو رہی تھی، آپ نے بتایا، ہم نے وہ کام کیا، گاڑی سٹارٹ ہو گئی، آپ پر ایمان لے آئے کہ بالکل آپ کو گاڑی صحیح کرنا آتی ہے۔ ایک الیکٹریشین کو بلایا آپ نے، اس نے کہا یہ مشکل ہے، 10 لوگ، اس نے ایک چھوٹی سا کام کیا، آپ نے کہا دنیا پورے شہر بھر میں گھوم لیے تھے ہم، یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، اور ایمان لے آئے اس کے اوپر۔ آپ کے دل کی کیفیت یہ ہے کہ یہ اپنے کام میں بڑا بہترین ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں گے یہ اپنے کام میں نہایت اناڑی ہے، نابلد ہے، نہیں آتا، اور آپ کہیں تب بھی میں اسی کو بلاؤں گا اپنی پیچیدہ ترین مشکل کو حل کرنے کے لیے۔ ایک ڈاکٹر پر آپ کا ایمان نہیں ہے، آپ کہتے ہیں نابلد ڈاکٹر ہے، اناڑی ہے، بیماری کو بگاڑ دیتا ہے، اس کے باوجود آپ اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کریں، یہ ہو نہیں سکتا۔ کیفیت جب آتی ہے کس چیز کی؟ سر تسلیم خم کرنے کی، جب جا کر آپ اس کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں اور کہتے ہیں سرکار میں آپ کے آگے بالکل ہاتھ جوڑ رہا ہوں کہ آپ یہ کام کیجئے۔ لہٰذا ان کو بھی مانیے اور ان کے مطابق ایمان لائیے، یعنی ایمان کے معیارات کو ان سے لیجئے، لیکن ایمان کے معیارات کو جب آپ ان سے لے رہے ہیں تو آپ کے دل میں ان کے بارے میں خاص کیفیت ہونی چاہیے، ان کے بارے میں آپ کے دل میں خاص مودت اور محبت ہونی چاہیے، آپ کے دل میں ان کے بارے میں جذبات ایسے ہونے چاہیے کہ جس میں رتی برابر کوئی ناگواریت کا، کراہیت کا میل نہ آئے، بال نہ آئے، شفاف ہو، یعنی آپ کے دل میں ان کے لیے ایک عجیب قسم کا عشق اور محبت ہونی چاہیے۔ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص خدا کی مرضی کا مالک ہے، یہ انسان پروردگار عالم کی رضایت کا مالک ہے، اگر اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے یعنی خدا کی پیشانی پر بل پڑ گئے، خدا کا چہرہ نہیں ہے، اگر خدا کے چہرے کو دیکھنا ان کے چہرے کو دیکھو، خدا کے مزاج کو سمجھنا ان کے مزاج کو سمجھو۔ بھائی حدیث رسول یہی تو ہے نا کہ فاطمہ جب غضبناک ہو خدا غضبناک ہو جاتا ہے، تو آپ خدا کے غضب کو کیسے جانچیں گے، کیسے تولیں گے؟ فاطمہ کے غضب کے ذریعے۔ لہٰذا اہل بیت نے، ائمہ نے، جتنی بھی روایتیں ہیں آپ اس میں جا کر دیکھیے کہ ہم یہ پسند نہیں کرتے، ہم یہ پسند کرتے ہیں، ہم اپنے شیعوں میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے شیعوں میں یہ نہیں دیکھنا چاہتے، تو امام یہ کیوں نہیں فرما رہے کہ خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے؟ یہ بھی فرمایا، لیکن بہت بڑی تعداد احادیث کی ایسی ہے جس میں امام نے فرمایا ہم اپنے شیعوں میں اس طرح کی خصوصیات پسند کرتے ہیں، ہم یہ تم سے چاہتے ہیں، ہماری قبروں کی طرف زیارت کے لیے آؤ۔ تو یہ کہتے تھے خدا نے کہا ہے ہم سے کہ تم سے کہیں ہماری قبروں کی زیارت کے لیے آؤ۔ امام جانتے ہیں کہ جب ہمارا نام آئے گا نا ہماری طرف، تو ہمارے شیعوں کے دل کی کیفیت ہمارے ساتھ اس طرح سے جڑی ہوئی ہے کہ یہ خود بخود اس عمل کی طرف کھنچ کر آئیں گے۔
لہٰذا یہ محبت کا مرحلہ ہے، اور جس طرح سے فرش ازا پہ آنے والا محبت رکھتا ہے، اس طرح سے دنیا کا کوئی بھی مکتب فکر اپنے اولیاء کے ساتھ محبت نہیں کرتا. یہ بات بالکل واضح ہے. جس طرح سے آپ غم مناتے ہیں، جس طرح سے آپ خوشی مناتے ہیں، تمام کی تمام چیزیں، یہ ایک بڑی عجیب کیفیت ہے. اور غم جو ہوتا ہے وہ آپ کے گھروں میں آ جاتا ہے، آپ کے دل میں آ جاتا ہے ایام اعضاء میں. یہ چیزیں واضح، مجھے اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا یہاں تک بات ہو گئی. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ کفار ایمان لے آئیں جس طرح سے کہ تم لوگ ایمان لے آئے ہو. خدا نے نہیں بتایا تم سے مراد کون ہے، تم سے مراد رسول خدا کی سیرت کے ذریعے سمجھیے کہ خدا کن کی طرح ایمان لانے کا حکم دے رہا ہے. یہ تم سے مراد اہل بیت ہیں، یہ تم سے مراد سلمان فارسی ہیں، یہ تم سے مراد ابو ذر ہیں، کہ جن کا ایمان اس مرحلے پر کہ جو رسول نے کہہ دیا وہ مان لیا، اور اس انداز سے مانا کہ مودت اور محبت کی آخری سطح پر پہنچ گئے. اور دیکھیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو محبت ہے نا اہل بیت کے ساتھ، پنجتن تو نہیں، یعنی 4 تن. رسول کو ہٹا دیجیے آپ، کیونکہ رسول کے بارے میں کوئی بات کہہ ہی نہیں سکتا. سارا جو مسئلہ اختلاف ہے وہ میں کہوں مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے پنجتن کے بارے میں. یاد رکھیے گا حدیثیں جتنی بھی اہل بیت کے بارے میں آئی ہیں، مسلمانوں کا اجماعی فیصلہ یہ ہے کہ پنجتن سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نہیں ہے، تمام مسلمان فرقوں کا. لیکن یہ جب ہوگا جب آپ حدیثیں غور سے پڑھیں، آپ اپنی ذاتی من پسند کی بنیاد پر شخصیات کا تعین کریں تو تب یہ اختلاف ہوتا ہے. لیکن حدیثوں کو اگر آپ دیکھیے تو پھر یہ اختلاف خود بخود ختم ہو جائے گا. لہذا بریدہ اسلمی یمن سے امین مومن کے ساتھ آئے مدینے. امین مومن کو بھیجا تھا رسول خدا نے، وہاں سے آئے، کچھ سامان تھا، چیزیں تھیں. تو بریدہ اسلمی کو لگا کہ گویا علی بن ابی طالب نے یہ جو مال لیا ہے یمن سے، زکوٰۃ کا، خمس کا، چیزیں جو رسول خدا کو دینی ہے، ان کا استعمال غلط کیا ہے علی بن ابی طالب نے، شریعت کے مطابق نہیں کیا. اور بریدہ اسلمی کو امیر المومنین کے ایک ذرا سا ناگوار لگا وجود. جب آئے مدینے تو رسول خدا کے پاس گئے، کہا سفر کیسا گزرا. گفتگو جو ہوتی ہے، کہا کہ یا رسول اللہ یہ بات علی بن ابی طالب نے غلط کی، اور مجھے لگا کہ علی بن ابی طالب نے سفر کے دوران جو مال سے استفادہ کیا، استعمال کیا ہے، تو وہ غلط ہے، شریعت کے مطابق نہیں ہے، اور یہ مجھے بات بری لگی، یہ شکایت آپ سے کر رہا ہوں. رسول خدا غضبناک ہوئے اور کہا کہ علی کا حق اس سے کہیں زیادہ ہے. اچھا، کوئی یہ نہیں سمجھے کہ یہ بات بڑی کوئی ماورائی بات ہے، بڑی 7ویں آسمان کا کوئی جملہ رسول خدا نے فرمایا ہے، اس معنوں میں کہ ہم اور آپ سمجھ نہیں سکتے. بھائی تم سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی بڑی معنوی بات اور عرفانی بات اور روحانی بات نہیں ہے. جتنی جنگیں علی لڑی ہیں اور جتنے کافروں کو علی نے قتل کیا ہے اور جتنی فتوحات علی بن ابی طالب کے ذریعے ہوئی ہیں اور جو مال علی کو ملا اور جو مال علی نے صدقہ و خیرات میں دے دیا، اس کے باوجود بھی فقر و فاقے کے ساتھ زندگی گزارے، تو یہ ایک عقلائی سی بات کی، عاقلانہ بات کی ہے رسول خدا نے کہ جو اسلام کا سب سے عظیم ترین سپاہی ہے، ایمان کے بلند ترین مرحلے پر ہے، اس نے تمہارے رسول کی جان بچائی ہے. اگر وہ نہ ہوتا منافقین تمہیں چیر پھاڑ کے کھا جاتے. جنگ خیبر میں مرحب کو کس نے قتل کیا، جس کے بعد یہودیوں کی ہوا اکھڑ گئی. جنگ خندق میں کس نے قتل کیا، عمرو بن عبد ود کو. جنگ بدر میں کس نے قتل کیا. جنگ احد کے اندر کس کی وجہ سے میری جان بچی. تو اگر آپ آج کی دنیا کے حساب سے بھی دیکھیں تو اس فوجی کو حق ہے کہ ذرا سا زیادہ استعمال کر سکے پبلک فنڈ کو، گورنمنٹ کے فنڈ کو. یہ ایک طریقہ ہے. لیکن میں ادھر بات کو لے کے نہیں جانا چاہ رہا. امین المومنین نے، رسول خدا نے فرمایا کہ علی کا حق اس سے کہیں زیادہ ہے. اب آپ بہرحال ظاہر سی بات ہے مومنین بیٹھے تو میں ایک واقعہ بیان کروں
کہ خرمے رکھے تھے اور رسول خدا ان خرموں کو جناب امیر المومنین کو دے رہے تھے، دہان مبارک میں رکھ رہے تھے. امیر المومنین خرمے کھا رہے تھے. کہا کہ ہنیئن لکا یا علی، ہنیئن لکا، خوب لذت لے کر مزے لے کر کھاؤ یا اے علی، تمہیں انشاءاللہ یہ خوشگوار اثرات ڈالیں تم پر. واقعہ اپنی زبان میں بتا رہا ہوں. اور پھر مسکرائے رسول اللہ. یا رسول اللہ مسکرانے کا سبب کیا تھا؟ کہا تھا ابھی جبرائیل نے آ کر کہا کہ اے محمد اگر تم قیامت تک کے لیے علی بن ابی طالب کے دہن مبارک میں کھجور رکھتے رہو اور یہ کہتے رہو تو جبرائیل بھی کہیں گے ہنیئن لکا یا علی، خدا بھی کہے گا ہنیئن لکا یا علی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو کیا حکم ہے؟ مجھے کیا حکم ہے؟ کھانا کھاؤ، بھوک رکھ کے کھاؤ، ذرا پیٹ بھر کے مت کھاؤ. نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا معیار کیا ہے؟ جتنی آپ عبادت کرتے ہیں اس کے مطابق آپ نعمتوں سے فائدہ اٹھائیے. یہ ایک پورا چیپٹر ہے اسلامی احادیث اور روایات میں، اور یہ سنی شیعہ دونوں نے اس حدیث کو نقل کیا. تھوڑی دیر کے لیے اس حدیث کو بھی سن لیجیے، پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں ایمان کے اوپر، اور جو خطبے کا ٹکڑا میں لایا ہوں وہ پڑھوں آپ کے سامنے. فرمایا کہ ان جبرائیل القی فی روعی، جبریل نے آ کر میری روح میں، میرے ہوش و حواس میں اس پیغام کو منتقل کیا کہ لن یموت یا لا تموت نفس حتی استکملت رزقہ، کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ اس کا رزق مکمل نہ ہو جائے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی خدا کے پاس سے میں جو آیا ہوں یہ لے کر آیا ہوں کہ مجھے 100 روٹیاں زندگی میں کھانی ہیں. اب یہ 100 روٹیاں میں 100 سال میں کھاؤں یا یہ 100 روٹیاں میں 2 دن میں کھا لوں؟ توجہ کیا آپ نے؟ یعنی اب یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے جس کے اوپر علماء نے گفتگو فرمائی. میرا تو یہ اسٹیٹس نہیں کہ میں اس پر بولوں، میری حیثیت سے بہت زیادہ بلند بات ہے، لیکن کیونکہ بہرحال علماء نے بیان فرمائی ہے، دیکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، تو میں اس عنوان سے بتا رہا ہوں، نہ اس عنوان سے کہ میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں. نہیں، میں اس لائق نہیں ہوں کہ آپ کو نصیحت کروں اور نہ یہاں سے درس دوں اخلاق کا اور وعظ و نصیحت کروں. یہ واقعہ سن لیجئے کہ آپ کے ذہنوں میں رہے. اس طرح کی بھی ایک چیز ہماری حدیثوں میں ہے کہ جب کسی کے پاس جتنا پیسہ آتا ہے اگر وہ صدقہ خیرات نہ کرے، اپنے واجبات کو ادا نہ کرے، تو گویا وہ اپنی اجل کو نزدیک بلا رہا ہے. پیسہ آئے کثرت کے ساتھ تو آپ کی نیکیاں بھی کثرت کے ساتھ بڑھتی رہیں. امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا احسن الناس معیشتاً، سب سے خوبصورت زندگی کس کی ہے؟ فرمایا من حسنا، وہ ہے کہ جس کی زندگی اپنی جب خوبصورت ہو تو لوگوں کی زندگی کو بھی خوبصورت کرے. اور بدترین زندگی کس کی ہے؟ جب اس کی زندگی اچھی ہو رہی ہو تو وہ دوسروں کی زندگی کو اچھا نہ کرے. کیوں بدترین زندگی خوبصورت ترین زندگی؟ بہرحال یہ اس حدیث کو مکمل کروں میں. جبرائیل نے مجھے آ کر یہ پیغام دیا کہ دیکھو کوئی بھی شخص اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ اس کا رزق مکمل نہ ہو جائے. الا فاجملوا فی الطلب، لہذا جب بھی رزق کو طلب کرو، روپیہ پیسہ کماؤ، تو اس کو ایک خاص انداز سے کماؤ. اب میں اجملوا فی الطلب یعنی اجمال رکھو اپنی طلب رزق میں. یہ حدیثوں میں آئے کہ کس طرح سے، میں اس وقت اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، بات کہیں اور نکل جائے گی. لیکن رزق کو کس طرح سے انسان طلب کرے، حرص اور محنت کے درمیان خط فاصل کھینچے، کاہلی، کام چوری اور توکل کے درمیان خط فاصل کھینچے. بہت سے نوجوان اپنی کاہلی اور کام چوری کو، ڈفر پنے کو توکل کا نام دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ اپنی لالچ کو محنت کر رہے ہیں تاکہ رزق حلال زیادہ سے زیادہ کمائیں. یہ سمجھ میں کب آتا ہے؟ کاہلی اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب آپ اپنی استعداد کے مطابق اس کام کو کرنے کی کوشش کریں. حرص اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب آپ روپیہ پیسہ کمائیں لیکن اپنے دنیاوی اور اخروی واجبات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے گھر والوں کو بہتر سے بہتر زندگی فراہم کرنے کے لیے، اپنے خاندان والوں کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے بھائی بہنوں کی اولادوں کو اچھی زندگی فراہم کرنے کے لیے آپ محنت کریں. ارے آپ کو کیا، اب تو آپ کے پاس گھر بھی ہے، سب کچھ کیے جا رہے ہیں محنت. عجیب لالچی آدمی ہے. میں لالچی نہیں ہوں، اس کو جواب دینا چاہیے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ مومنین کی زندگی، جن کا مجھ سے خونی رشتہ ہے، ان کی زندگی بہتر ہو. میرے امام نے فرمایا کہ اپنی زندگی تمہاری بہتر ہو تو دوسروں کی زندگی کو بہتر کرو.
یہ بات بیچ میں مقطع میں آ گئی تھی، سخن گسترانہ بات، تو آپ نے سن لی. اب اس کا مطلب ہے کہ رزق مکمل ہوگا، انسان مر جائے گا. رزق محدود لے کر آیا ہے ہر انسان. کیوں لے کر آیا ہے؟ کیونکہ تم جو عبادت کر رہے ہو، جو اپنی چیزیں ہماری طرف بھیج رہے ہو عبادت کی صورت میں، اور جو ہم تمہیں اپنی طرف سے چیزیں بھیج رہے ہیں، اس میں توازن نہیں ہے. توازن جب ہوگا جب تم جس طرح کی نعمتیں ہم تمہیں دیں اس طرح کے اعمال تم اپنی جانب بھیجو. اب اگر خدا کا کوئی بندہ ایسا ہو کہ عبادتیں اس طرح سے کرے کہ کل ایمان قرار پائے، لیکن جب نعمتیں لینے کا مرحلہ ہو تو ایک جبہ، 2 جو کی روٹیاں، 1 کھجور، نمک کا پیالہ لے، تو اب خدا بھی سوچ رہا ہے، فرشتے سوچ رہے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ یہ جو ٹریڈ ایکویلیبریم ہے، امپورٹ اور ایکسپورٹ کا، بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ توازن میں نہیں ہے. یہ بہترین عبادتیں بھیج رہا ہے پروردگار عالم کی جانب، لیکن جب لینے کا مرحلہ آتا ہے، جنگ خندق کا، جنگ خیبر کا، جنگ بدر کا مال غنیمت ملا، گھر آنے سے پہلے راہ خدا میں لٹا دیا. باغ فتح کا سونا آ رہا ہے، میں نے عرض کیا 150 کلو ایک پیمانے کے مطابق، اور ایک پیمانے کے مطابق 500 کلو کے قریب. اگر 25,000 دینار کو، سونے کے سکوں کو، مختلف دیناروں کے وزن ہوتے تھے، تو 500 سے لے کر 150 کلو کے درمیان بی بی کو ہر سال سونا مل رہا ہے. یہ ذاتی مال ہے، لیکن ذاتی مال ہونے کے باوجود اسی گھر میں رہی، وہی کھایا. چادر میں، ردا میں تب بھی اتنے ہی پیون تھے کہ شمعون یہودی دیکھ کر رونے لگا. لہٰذا یہ جو حدیث معمولی نہیں ہے کہ اے محمد اگر تم قیامت تک کے لیے علی بن ابی طالب کے منہ میں کھجور رکھتے رہو، خدا کہے گا ہنیئن لک، یعنی دنیا بھر کی کائنات کی تمام نعمتیں علی کو دے دو، اس کے باوجود بھی جو عبادتیں علی نے ہماری طرف بھیجی ہیں، یہ نعمتیں اس کا صلہ نہیں بن سکتی. اب آپ سنیے جناب سیدہ کے جملے کیا ارشاد فرما رہی ہیں جناب امیر المومنین کے بارے میں، جو میں نے کل پوری گفتگو آپ کے سامنے ہے کہ انسانی سطح پر آ کر تم کو فائدہ ملے گا. ایک تو بات ہوتی ہے نا کہ دیکھو ہم امام معصوم ہیں، تمہیں جبریل دکھائیں گے، جنت دکھائیں گے، جہنم دکھائیں گے. یہ باتیں نہیں کی ہیں. لوگ کہیں تھے جنت ہم نے دیکھ لی تو کیا فائدہ ہوگا، جہنم دیکھ لی تو کیا فائدہ ہوگا، ہم نے جبرائیل سے ملاقات کر لی تو کیا فائدہ ہوگا. ہمیں زندگی گزارنی ہے، رہنے کے لیے گھر چاہیے، شادی بیاہ، اولاد، تنخواہ، گندم، اناج، جو، تمام کی تمام چیزیں زندگی کے لیے مادی وسائل چاہیے. یہ مادی وسائل کا کہاں پر ذکر ہے علی بن ابی طالب کے سلسلے میں؟ اور یہ مادی وسائل جب علی بن ابی طالب کی ولایت کے ذریعے آئیں گے تو کس طرح کے آئیں گے دیکھیے آپ. میں نے کل عرض کیا، یہاں پر پھر اپنے بچوں کے لیے بتا دوں کہ کلن بنو عباس اور بنو امیہ کی حکومت، میں نے عرض کیا 40 ہجری سے لے کر 132 ہجری کتنے سال چلی کل حکومت؟ 60 وہ اور 10 یہ 70، 90، 92، 93 سال. 92، 93 سال سے زیادہ حکومت نہیں چلی. بنو عباس کی حکومت کو دیکھیں، 132 ہجری میں ابو العباس الصفا کی بیعت ہوئی، اور 656 ہجری میں بنو عباس کی حکومت سمٹ گیا، اس کا سارا بساط الٹ گئی. تو 90 برس کے لیے تم لوگوں نے یہ کام کیا. تو اگر اب ہم کہیں کہ کافر ایسے مسلمانوں سے بہتر تھا جو یہ سوچتا ہے کہ ایسا کام کرو کہ جتنی لمبے عرصے تک ہماری حکومت چلے، دیکھو ملک میں عدل و انصاف کو لاؤ، ٹیکس کے سسٹم کو لاؤ، کسی کو غنڈہ گردی بدماشی مت ملک میں کرنے دو، کسی کا حق مت کھانے دو، ظلم اور بربریت کسی کا حق نہیں ہے، جو کسی عہدے پر پہنچ گیا اس کے خاندان والے تمام کے تمام عہدوں پر قابض ہو جائیں. یہ تمام کی تمام چیزیں، پیسہ کھانا، سرکار سڑک بن رہی ہے، دیکھو یہ کام کرو گے، خاندان والوں سے کہتا ہے پیسے تو آ جائیں گے لیکن برقرار نہیں رہ سکے گا سلسلہ، وہ ملک ختم ہو جائے گا، شہر ختم ہو جائے گا، تمہاری عزت چلی جائے گی. رہو اس طرح سے کہ اوور اسپیڈنگ کرو، اگر تم اور پولیس تمہیں چالان کا ٹکٹ دے، اخباروں میں آ جائے، خبردار یہ مت سمجھنا بے عزتی ہو رہی ہے، اس میں تمہاری عزت ہے. اب میں اگر یہ کہوں یہ کافر ان مسلمانوں سے لاکھ گنا افضل ہے، اس میں اعتراض کیا ہے کسی کو؟ جس ملک کے اسلامی مملکت سے آپ کے خاندان کو فائدے اٹھانے تھے، آپ نے اپنے خاندان کو اتنا بڑھایا کہ اس مملکت کو ہی ڈبو دیا.
جس کشتی میں بیٹھے تھے اسی کو سوراخ کر دیا. خدا کی خاطر نہیں, دنیا کی خاطر اس کشتی کو بچا کر تو رکھتے. کہاں یوگوسلاویا, فرانس, اسپین کی سرحدوں تک, بلکہ اسپین میں آپ کی مملکت داخل ہو چکی تھی, شمال افریقہ آپ کے اختیار میں تھا, یوگوسلاویا تک کی سرحدوں تک آپ پہنچ چکے تھے, یہاں سے چائنا تک آپ کی سرحدیں پہنچ چکی تھی. ہندوستان جیسا ملک آپ کو خراج دیتا تھا. آپ نے کیا کام کیا؟ سوچا نہیں. کن کو اوپر لائے؟ بنو عباس کے بادشاہ, ترک سپاہیوں کو, کیونکہ عرب ان کا تعلق کسی گروہ سے بھی ہو سکتا ہے, لہٰذا ترک سپاہیوں کو لاؤ. ترک سپاہیوں کو جب لائے, آپ جا کر پڑھیے کتنی دفعہ ترک سپاہیوں نے بنو عباس کے بادشاہوں کو قتل کیا. اتنا مس مینجمنٹ تھا بنو عباس کے یہاں کہ تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں رہے بنو عباس کے پاس, اور اعتراض کیا, اور کس انداز سے متوکل کو قتل کیا, اور کس انداز سے لاش کو کھینچتے ہوئے ذلت کے ساتھ لے کر آئے. یعنی اگر انسان وہ چیز دیکھ لیتا تو سمجھ جاتا کہ مخلوق خدا کے ساتھ اچھا سلوک کرو تاکہ یہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے. تاریخ کو جا کے پڑھیے آپ, بنو امیہ نے کیا کیا 90 سال کی بادشاہت کے لیے, کل 90 سال کی بادشاہت کے لیے. اور آپ دیکھیے غیر مسلم ملکوں میں کتنے 100 سال سے بادشاہت چل رہی ہے, اور بڑے طریقے سے, بڑے ڈھنگ سے, بڑے قاعدے سے. لہٰذا امین المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا نہج البلاغہ میں؟ لن تقدس امتن, وہ قوم کبھی مقدس ہو ہی نہیں سکتی کہ جہاں پر مظلوم کمزور ہو اور ظالم سے اپنا حق بغیر حق لائے وصول نہ کر سکے. نماز, روزہ, نجاست, طہارت, داڑھی کتنی لمبی ہے, مسجد کے مینارے کتنے ہونے چاہیے, کیا ہو گیا کیا نہیں ہوا, بنیاد یہ نہیں ہے قوم کی تشکیل کی. قوم کی تشکیل کی بنیاد ہے ظلم ختم ہو. تو اب میں کیا بتاؤں کہ جو ہمارے بچے نوجوان امیگریشن کے لیے جا رہے ہیں ان کو صرف کافر ملک دیکھتے ہیں. مولانا قانون بڑا اچھا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ جب وہاں جاتے ہیں تو تربیت کے کیا مسائل اور مراحل پیش آتے ہیں, وہ ایک الگ گفتگو ہے. لیکن وہاں پر ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ہم شکایت کریں گے جواب دیا جائے گا, ہم ٹیلی فون کریں گے ٹیلی فون کال پہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو لہٰذا بنیاد معاشرے کی ظلم کا خاتمہ ہے, عدل و انصاف کا قیام ہے. نماز روزے کے ذریعے سرکار یہ بات سن لیجئے, کوئی معاشرہ فلاح نہیں پا سکتا. اعتکاف میں بیٹھ کر کوئی معاشرہ فلاح نہیں پا سکتا. آپ حج پہ, عمرے پہ, زیارتوں پہ جاتے رہیے, آپ کا کردار سماج میں کس طرح کا ہے یہ امیر المومنین فرما رہے ہیں. لن تقدس امت. اور مالک اشتر کو جو خط میں لکھا جناب امیر نے فرمایا فإنی سمعت رسول اللہ فی غیر موطن, ایک دفعہ سے کئی دفعہ زیادہ سنا ہے, دسیوں دفعہ, سینکڑوں دفعہ رسول خدا کو میں نے فرماتے سنا ہے لن تقدس امتن, وہ قوم کبھی مقدس نہیں ہو سکتی. اگلا جملہ اگر میں بچوں سے کہوں کہ جگہ کو بھرو, اس کی فل کرو کہ جو کیا نہ کرے, مولانا جو نماز نہ پڑھے, جو زکوٰۃ نہ دے, جو خمس نہ دے, جو یہ نہ کرے, جو مسجدوں میں نہ جائے, ظلم کا جہاں ظلم ہے اس کو ختم کرو. لہٰذا امین مومنین کی کا نہج البلاغہ میں جو یہ خط ہے مالک اشتر کا, یہ بہت آگے کی بات ہے کہ اگر لوگ جو چلاتے ہیں کسی ادارے کو کہیں پر موجود ہیں, وہ بہت آگے کی بات ہے. شیخ سعدی نے جو بادشاہوں کو نصیحتیں کی ہیں اگر وہ جا کر پڑھ لیجئے تو آپ کہیں گے یہ ایک عام انسان ہے, غیر معصوم. کس سوچ کے ساتھ شیخ سعدی نصیحتیں فرما رہے ہیں, انہی نصیحتوں پہ اگر کوئی عمل کر لے تو واقعا یقین کیجئے کہ جس جگہ کی ذمہ داری ہمارے ہاتھوں میں ہے وہ جگہ شاید بڑی بہترین طریقے سے جنت بن جائے. کس طرح سے نصیحتیں فرمائی ہیں بادشاہوں کے لیے, کیا زمینداروں کو, پیسے والوں کو, اور وہ تمام کی تمام چیزیں. بہرحال میرا کہنے کا مطلب جو میں تھکا رہا ہوں آپ کو, جناب سیدہ جو اشارہ کر رہی ہیں وہ اس بات کی جانب, دیکھو گھبراؤ مت. یہ جب شخص, یہ ہستی, یہ انسان جس کے حق کو دفاع کے لیے میں آئی ہوں مسجد میں, یہ سب سے پہلے جب آ کر تخت پر بیٹھے گا یہ مت سمجھنا کل ایمان ہے تو تم سے الف زبر آ بے زبر با پڑھائے گا. الف لام زبر ال ہے, میم زبر ہم, دال واپس دو, الحمدو پڑھو, قرآن کی کلاسز ہوں گی, نماز کی کلاسز ہوں گی. سب سے پہلے آ کر یہ تمہارا پیٹ بھرے گا. پیٹ تو دیکھیے لوگوں نے خوب بھرے. بقول مورخین کے کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب اور علی کے جو مد مقابل تھے, تو مورخین کی بات کر رہا ہوں, علی کی غلطی یہ تھی ان کی زبان میں, اور وہ غلطی نہیں کہہ رہے, وہ مولا کی تعریف کر رہے ہیں لیکن ایک طنز آمیز لہجے میں, کہ پیسے مولا کے مد مقابل لوگوں نے بھی خرچ کیے اور علی نے بھی خرچ کیے. علی قبیلے کے ایک عام آدمی کو بھی اتنا ہی دیتے تھے جتنا قبیلے کے سردار کو, اور ادھر جو پیسے خرچ ہوئے وہ قبیلے کو غریب رکھا گیا, سردار کو پیسے دیے گئے.
سردار طاقتور ہو گئے اور انہوں نے قبیلے والوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلایا، لہٰذا 10 20 25 قبیلے والے اگر آپ کے ساتھ ہو جائیں تو پورا قبیلہ آپ کے ساتھ ہے، لیکن اگر آپ تمام قبیلے والوں کو برابر دیں تو اختلاف ہو سکتا ہے، قبیلے کا سردار دباؤ کے ذریعے قبیلے والوں کا آپ کی حمایت سے روک سکتا ہے۔ دیکھو علی آج ہیں کل چلے جائیں گے، سرداری میری رہے گی، لہٰذا مجھ سے بنا کر رکھو۔ تو یہاں پر علی بن ابی طالب کی سیاسی غلطی تھی بقول لوگوں کے کہ علی بن ابی طالب نے جو لقب ہے امیر المومنین کا العادل بالسویہ، بیت المال کو مساوی طریقے سے تقسیم کیا۔ جو الزام لگا علی بن ابی طالب کے اوپر امیر المومنین کی خلافت میں، وہ بڑا خوبصورت الزام ہے، اور ایسے 10 الزام اور لگتے تو ہمارا بڑا فائدہ ہو جاتا کہ ہم بڑے اچھے طریقے سے مزید فضائل کو بیان کر سکتے۔ بھائی علی کی ذات میں یہ بڑی غلط خرابی ہے کہ ہم کو بھی اتنا ہی روپیہ دے رہا ہے کہ جو ایک سیاہ حبشی غلام کو۔ کتنا، یعنی کہ خدا کا معجزہ کیا کہوں کہ علی بن ابی طالب کی شخصیت پر آپ کیچڑ ملنا چاہتے تھے، شخصیت کو مسخ کرنا چاہتے تھے، آپ نے جو اعتراض کیا، آج کا پڑھا لکھا شخص جب جناب امیر کی زندگی کو پڑھتا ہے تو آپ کا 1400 سال پہلے کا اعتراض علی کی فضیلت بن کر سامنے آتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات اور کہہ دوں، پھر یہ 4-5 سطریں زیادہ نہیں ہیں اور ہم تقریباً 10-15 منٹ رہتے ہیں اب ہمارے پاس۔ وہ یہ کہ اس وقت تو علی بن ابی طالب نہیں ہے، امام زمانہ ہے، لیکن ظاہری لحاظ سے ان کی حکومت نہیں ہے، تو گویا کہ آپ کے پاس امام ہے بھی اور نہیں بھی ہے۔ امام پردہ غیب میں تو آپ کے پاس حکومت امام کی نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ ان برکتوں کو حاصل کیسے کیا جائے، لہٰذا یقین اس بات کو سمجھیے، اور میں اس بات کو سمجھا کے پھر آتا ہوں اسی خطبے کے اس ٹکڑے پر کہ اہل بیت نے ایک تو یہ بتا کہ دیکھو اگر جب ہماری حکومت آئے گی ہم تمہیں اس طرح سے آسانی آئے گی زندگی میں، دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی۔ اب جب ہم تمہارے پاس نہیں ہیں، اب تم ان برکتوں کو کیسے پاؤ گے کہ جب ہم ہوتے تب تمہیں وہ برکتیں ملتی؟ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ایک شخص کی 6 امام اور 5 امام اور 8 امام اور 12 اماموں کی اس فرمان کو سمجھیے کہ ولایت کی طاقت کو سمجھیے کہ جب ہم ہیں تو ہم بتائیں گے دنیاوی زندگی کس طرح سے چلاؤ، جب ہم نہ ہوں تب بھی بتا کر جا رہے ہیں کہ زندگی کس طرح سے گزارو، جب ہم نہیں ہوں گے تب بھی ہم سے تعلق اس طرح سے رکھو کہ تمہاری زندگی میں برکتیں آئیں۔ یقیناً اس طرح کی برکتیں نہیں آئیں گی کہ جب ہم تمہارے سامنے ہوتے اور تمہیں وہ برکتیں ملتی، لیکن اب بھی ہم تمہیں بتا کر جا رہے ہیں کہ کس طرح سے تم اپنی زندگی میں برکتوں کو لاؤ۔ اب وہ جا کر اس بنیاد پر صدقہ خیرات، عبادتیں، ذکر الہی، ائمہ کی مجالس، کس طرح سے ائمہ سے توسل کیا جائے، رابطہ رکھا جائے۔ ایک چیز جو ہمارے معاشرے میں کم ہے کہ ہم کو بہت زیادہ کمی ہے مجالس میں، شاید میں یہ ہر مجلس تو نہیں سنتا، آپ کہنی مولانا بہت گفتگو ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا۔ سب سے پہلے تو میں خود، میری مجلسوں میں بہت چیز کم ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ موضوعات اتنے عجیب ہوتے ہیں کہ کہیں سے کہیں بات چلی جاتی ہے، کہیں سے مطلب اس موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے جو چیز مجلسوں میں کم ہے وہ یہ کہ ہمارے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وقت کا امام کون ہے اور اس کے ساتھ گفتگو کیسے کی جائے، اس کے سامنے اپنے دکھوں کو کیسے پیش کیا جائے، اور اس امام کے ساتھ کیسے توسل کیا جائے، اس کو وسیلہ کیسے بنایا جائے، معرفت میں اس کی امام کی اپنے دل میں کیسے اضافہ کیا جائے، اور اس امام معصوم کے ساتھ جو اس وقت ہمارا آخری امام ہے، پردہ غیب میں ہے، کس طرح سے اپنے آپ کو جوڑا جائے۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ہم اپنی نماز روزہ تمام کی تمام چیزیں کرتے ہیں، لیکن یہ ہمیں طور طریقہ سیکھنا پڑے گا۔ مفاتیح الجنان موجود ہے، جہاں دیکھیں آپ امام زمانہ کا نام ہے مفاتیح میں، استغاثہ امام زمانہ سے، 12ویں امام سے استغاثہ، اس دعا کا جا کر اردو میں ترجمہ پڑھیے، یہی کافی ہے۔ صدقہ خیرات امام کی طرف سے کیجئے، اگر کسی کے دل میں امام کی محبت ہے اس کی مدد جتنی ہو سکتے ہیں آپ کیجئے، امام کے نام پر دسترخوان بچھائیے، یعنی رابطہ آپ کا اپنے امام سے مضبوط ہو، کس طرح کا کہ مدد مانگتے رہیے۔ لہٰذا وہ برکت اتنی تو نہیں ملے گی، لیکن روایتوں کے اندر آیا ہے کہ وہ تمام کی تمام برکتیں جو توقع رکھتے ہو کافی حد تک تمہیں ملیں گی۔ اب وہ تفصیل کے ساتھ میں نے خلاصہ بتایا۔ چلیے اس ٹکڑے کی طرف کہ جو جناب سیدہ نے، اب اس کو اگر ہیڈنگ دی جائے، ٹائٹل دیا جائے، امت کو نقصان کیا ہوا علی ابن ابی طالب کو اس مسند پہ نہ بٹھا کر، یہ ہے بات۔ ایک تو آپ نے سیدھا بھائی علی بھی آتے،
سزائیں دیتے, جنگ کرتے, بیت المال تقسیم کرتے, نماز پڑھاتے, قرآن, شہر کے اندر واٹر اینڈ سیوریج سسٹم کو صحیح کرواتے, ٹاؤن پلاننگ کا یہی کرتے, تو یہ ہو جائے گا نا, اس میں کیا بات ہے. تو کوئی اتنا امپورٹنٹ ایشو نہیں ہے. جناب سیدہ کہہ رہی ہے دیکھو سب باتیں بتا دی, اب ذرا مجھ سے نقصان بھی سن لو. یہ بتاتا ہے کہ اس بی بی کا علم لدنی ہے. کیسے؟ سنیے. جناب سیدہ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے کوئی سوال کرے, میں اپنے بچوں کو سمجھا رہا ہوں, مجھے تو اس پہ کوئی سوال نہیں ہے, میرا تو ایمان ہے, آپ کا بھی ہے, لیکن بچوں کو سمجھایا کیجئے باتوں کو خوب کھول کے اچھی طرح سے. کوئی کہے سیدہ ایک سیکنڈ بتائیے ذرا آپ یہ بات کہ ہر بات ایکسپیرینس پہ چلتی ہے. آپ کے شوہر کو ایکسپیرینس کیا ہے شہر چلانے کا؟ یہ تو ہمیشہ جنگیں لڑتا رہا, نمازیں پڑھتا رہا, صدقہ خیرات کرتا رہا, کبھی مسجد میں کبھی میدان جنگ میں رسول کے ساتھ. تو ٹاؤن پلاننگ بڑی ایک اہم چیز ہے. جب آبادی کو لے کر چلنا, پورا جزیرہ نما عرب مسلمان ہو چکا ہے اور یمن والے مسلمان ہو چکے ہیں, عراق کی سرحدوں تک اسلام پہنچ چکا ہے, مصر کی سرحدوں تک اسلام پہنچ چکا ہے, تو ایکسپیرینس نہیں ہے. آپ یہ کیا کیسے رہی ہیں؟ کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا. اگر یہ اعتراض کوئی کرتا تو بڑا زبردست اعتراض ہوتا, لاجیکل اعتراض ہے. میں یہاں پر کھڑے ہو کر کہہ دوں کمشنر صاحب سے کراچی کے, سرکار مجھے آپ کراچی دیجئے, میں کمشنر بن کے دکھاؤں گا. تو کمشنر صاحب کیا کہیں گے؟ مولانا جا کر اپنا ولا ظالم صحیح کیجئے, اب یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ نماز روزے کے مسئلے بتائیے, سب ہنسیں گے آپ کے اوپر. میں جاؤں کسی بھی ہاسپٹل میں کہوں سرکار میڈیکل سپرنٹینڈنٹ مجھے بننا ہے, آپ مجھے بتائیے, یہ لوگ میری مجلس میں بیٹھے ہیں یہ سب کہہ رہے ہیں. وہ ڈاکٹر صاحب کہیں گے مولانا آپ کو انجیکشن لگانا آتا ہے, سوئی پکڑنی آتی ہے, کس ہاتھ میں پکڑتے ہیں؟ ایکسپیرینس ہے. ویلڈ اعتراض ہوتا اور میری شخصیت زیرو ہو کر رہ جائے گی کہ مولانا اچھے خاصے مجلس پڑھ رہے تھے, فضائل و مصائب اہل بیت بیان کر رہے تھے, یہ کیا ہو گیا کہ جا کر جو کام آتا نہیں ہے اس میں دخل در معقولات کر رہے ہیں؟ کہنا چاہیے تھا نا, تجربہ تو لا کے بتاؤ جو تم یہ دعوے کر رہی ہو. یعنی مجمع بھی جانتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کی منزلت یہ ہے, اور مجمع جانتا ہے کہ اگر یہ اعتراض کیا تو پھر جواب ایسا آئے گا کہ یہ اعتراض کرنا اپنی بقا کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہوگا. لہذا مولا نے جب جنگ صفین میں کہا کہ بھائی مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے, تو ایسا کرو کہ میں آتا ہوں اور تم وہاں سے تم آ جاؤ, دونوں لڑ لیں, مسئلہ حل ہو جائے گا. وہاں پر بیٹھے تھے ایک وزیر صاحب مشیر کا, کیا ہے کہا کہ بات تو بڑی ہے, کہا کہ تم مجھے موت کے منہ میں پھینکنا چاہتا ہے. بھائی آپ اگر اتنے حق پر ہیں, اذن للذین یقاتلون فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے پہ اگر آپ جنگ کر رہے ہیں تو ماریے اس کو, اپنے مد مقابل کو, علی کو. آپ تو کہتے ہیں نا الیاذ باللہ خاکم بداہن, نقل کفر کفر نباشت, آپ کہتے ہیں کہ علی تم جہنم میں جاؤ گے, تو بھیج دیجیے آپ علی کو جہنم میں. یا علی آپ کو مار دے گا تو آپ چلے جائیے جنت میں, آپ آ کیوں رہے مقابلے پر؟ ایک ایک واقعہ جو 5 سال کی زندگی میں ہے نا مولا کا, ایک ایک واقعے کو رکھ کر آپ تجزیہ و تحلیل کیجئے, عجیب و غریب قسم کی فضیلتیں نکل کر آئیں گی. یعنی امیر مومنین صفین کا واقعہ ہے کہ جب مولا کی طرف سے ایک پہلوان گیا, اس کو بھی سن لیجئے ذرا, پھر میں آتا ہوں اس خطبے کے ٹکڑے کی طرف. تو گئے مولا کی طرف سے پہلوان جاتے تھے, پہلے وہاں سے پہلوان آتے تھے 5, 10, 15, پھر اعلان ہوتا تھا کہ اب ذرا آرام کیا جائے, اب کل صبح کو لشکر ایک دوسرے کے سامنے صف آ رہا ہوگا, یا غروب سے 2 گھنٹے پہلے باقاعدہ بات ہوتی تھی, ایلچی جاتے تھے, عجیب و غریب قسم کی جنگ ہوتی تھی. ایسا نہیں کہ آپ نے کہیں سے بٹن دبایا میزائل چل پڑا, بغیر بتائے, بتا کر ہوتی تھی جنگ. شب خون بھی مارا جاتا تھا, لیکن بہرحال وہ ایک الگ چیز تھی. تو مولا کا ایک پہلوان گیا, اس نے جنگ کی, وہاں سے پہلوان آیا, اس نے اس کو قتل کیا, 1-2 پہلوانوں کو قتل کیا. اب وہاں سے بڑا کوئی خطرناک پہلوان آیا, اب یہ بیچارہ تھک چکا تھا, اور اس نے کہا, مولا نے پیغام بھیجا کہ اس کو واپس بلواؤ, کیا قربان جائیں علی بن ابی طالب کی رحمت کے, کہ یہ بیچارہ اتنی دیر سے جنگ کر رہا ہے, تم واپس آؤ. کہا کہ میں اپنے مولا سے اجازت لے کر آتا ہوں کہ اب لڑوں کہ نہیں لڑوں. وہ واپس آیا, سلام اللہ علیہ. دیکھیں ہماری مثال تو ایسی شیشے کے ڈبے میں بیٹھے ہیں, ہم مولویوں کی مثال, اور سامنے ہاکی کا میچ ہو رہا ہے, ہم کمنٹری کر رہے ہیں, ہاتھ میں ہاکی پکڑنی آتی نہیں ہے, لیکن لوگ ہماری بات سن کے ہاکی کے میچ کو سمجھ رہے ہیں. تو ہماری مثال ایسی ہے کہ تاریخ کی کتابوں سے ذات اسد اللہ الغالب کی باتیں آپ کو بتا رہے ہیں. نہ ہاتھ میں تلوار پکڑنی آتی ہے, نہ قلم پکڑنا آتا ہے, نہ علی بن ابی طالب کی ابجد پتہ ہے. میں شعر آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں, ابھی مصروف ہیں اہل نظر حیدر شناسی میں, ابھی گوہر صدف میں ہے, صدف دریا کے اندر ہے. تو
یہ واقعاً بڑا، میں خود جب نہج، سچی بات ہے اعتراف جرم کروں، نہج البلاغہ جب پڑھتا ہوں تقریر تیار کرنے کے لیے یہ حدیثیں، تو فاصلہ اتنا ہے کہ کوئی گن ہی نہیں سکتا اس فاصلے کو، لیکن یہ ہماری عزت ہے کہ ہم مولا کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں اور فرشتے ثواب کو انشاءاللہ کے لکھ رہے ہیں۔ واپس آیا وہ، کہا کہ مولا یہ ہے، بڑا نامی گرامی پہلوان آیا ہے، کہا کہ اپنا خود مجھے دے، زرہ اپنی مجھے دے، چہرے کو کور کیا جو طریقہ ہوتا تھا، کہا کہ اب تو نہیں جائے گا، اب میں جاؤں گا۔ یہ جو اب آپ نے یہ جو آوازیں آئی نا آپ کی، اب یہ مجھے مجبور کیا کہ میں وہ جملہ کہوں۔ علی ابن ابی طالب نے جو محبت کسب کی ہے نا اپنے چاہنے والوں سے، یہ کیسے کسب کی ہے؟ یہ محبت دے کر محبت کسب کی ہے۔ یہ ہو اب آپ سوچیے وہ کتنا چکنا گھڑا ہوگا بدبخت کہ جو علی کی محبت کو وصول کرنے کے بعد بھی محبت کا جواب محبت سے نہ دے۔ گئے، خود پہنا اپنا وہ تمام لباس پہنا، گھوڑے پر بیٹھ کر آ گئے۔ اب علی آئے، کون آیا ہے کسی کو تو نہیں پتا۔ اچھا، اب اس نے تمہارے امام نے اجازت دے دی تم کو؟ مولا نے فرمایا اذن للذین یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی طرف سے ان کو اجازت ہو چکی ہے کہ جو اللہ کی سبیل میں لڑتے ہیں۔ جنگ ہوئی، قلب لشکر سے دیکھ رہے تھے بادشاہ سلامت کے جنگ ہو رہی ہے، تلوار چلانے کا جب انداز دیکھا، کہا کہ یہ وہ پہلوان نہیں ہے، یہ علی ابن ابی طالب لڑ رہا ہے۔ تو اب آپ سمجھے کہ جب دعوت دی تھی مولانا کہ سرکار آپ بھی تشریف لے آئیے اور میں بھی آپ کی خدمت میں پہنچ جاتا ہوں، یہ میں اپنے بچوں کو سمجھانے کی جملہ استعمال، مولانا نے نہیں کہا میں یہاں سے پہنچ جاتا ہوں آپ وہاں سے آ جائیے، ہم مر گئے یا تم مر گئے یہ بکھیڑا ختم ہو جائے گا، دشمن ختم ہو جائیں گے، مسلمان آپس میں مل جائیں گے۔ تو دلیل یہ تھی کہ یہ علی ابن ابی طالب تلوار چلانے کے انداز سے جو سمجھ جائے کہ علی کی جنگ کا انداز ہے، یعنی علی ابن ابی طالب کے سامنے، اور جب خبر گئی دمشق تک تو کہا یہ تلوار تھی کس کی جو علی کے سر تک پہنچ گئی؟ تو علی کے سر تک کسی کی تلوار نہیں پہنچ سکتی۔ جب علی ابن ابی طالب سجدے میں تھے، نماز کی حالت میں تھے، پشت سے حملہ کیا گیا، تو یہ مولا کائنات کی جو بہادری ہے، خود اس کے اوپر گھنٹوں گفتگو کی جائے تو مسئلہ ختم نہیں ہوگا۔ یا علی آپ جنگ میں بڑے ایک کمزور سے گھوڑے پر بیٹھتے ہیں یا خچر پر یا کمزور سی سواری پر، تو فرمایا کہ لا اتبع مدبرا، میں بھاگنے والے کا تعاقب نہیں کرتا۔ اچھا آپ بھاگنے والے کا تعاقب نہیں کرتے، آپ تو بھاگا کیجئے، اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ اتنے لوگ بھاگے جنگ احد میں، ایک آپ بھی، شرم کی کیا بات ہے؟ کہا کہ ولا افر من یریدونی، نہ کسی بھاگتے ہوئے کا تعاقب کرتا ہوں، نہ اس سے بھاگتا ہوں جو میرے خیال سے مجھ پر حملہ کر رہا ہے۔ یہ میدان جنگ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں جو انسان کی صلاحیتوں کو دمودار کرے اور اجاگر کرے۔ اب آپ دیکھیے آگے جناب سیدہ کیا فرما رہی ہیں کہ تو علی کو جو تم نے مسند پہ نہیں بٹھایا تو کچھ نہیں تھا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مولانا آ جائیں گے، کوئی دوسرا مولانا آ جائے گا، کوئی آ جائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب آپ سنیے جناب سیدہ، آپ نے اس کا ٹائٹل اور عنوان سن لیا کہ امت نے نقصان کیا اٹھایا۔ فرمانی واللہ لو تکافوا عن زمام نبذہ الیہ رسول اللہ، خدا کی قسم وہ جو لگام تھی، کل پرسوں اس پر میرے خیال سے گفتگو ہوئی ہے لیکن اب تفصیل سے ہو جائے گی ذرا، کہ وہ لگام جو خلافت اور امامت کی تھی، جو رسول خدا علی کو دے کر گئے تھے، اگر یہ لوگ اس لگام کو اپنے ہاتھوں میں لینے سے روک دیتے، لَاعْتَلَقَهُ علقے سے، علاقے سے نکلا ہے، یعنی عجیب انداز سے امامت علی کے ساتھ مانوس ہو جاتی۔ کل اس پر گفتگو ہوئی ہے، یہاں پر تفصیل سے مزید سن لیجیے، مانوس ہو جاتی۔ اور آج اس آیت کے ذیل میں جناب سیدہ نے یہی آیت پڑھی ہے کہ جو میں نے سرنامہ کلام میں آپ کے ساتھ پڑھی ہے۔ کون سی آیت؟ آسمان اور زمین کی برکتیں نازل ہوتی۔ تو علی ابن ابی طالب نام نہیں ہے اس حاکم کا کہ جس کے بدلے میں کوئی اور حاکم آ جائے، 19-20 کا فرق ہوگا۔ علی ابن ابی طالب نام ہے برکت الہی کا، اگر علی ہے تو برکت الہی ہے۔ اور آج کے دور میں حضرت حجت صلوات اللہ وسلام علیہ، وَلَسَارَ بِهِمْ سَيْرًا سُجُحًا، اور جب علی دین پر چلاتے نا سب کو، امت کو پوری،
تو بہت ہی خرامہ خرامہ آہستے آہستے. دیکھیں دین پر عمل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے لیا ڈنڈا، لیا کوڑا، تازیانہ، اور اپنی دشمنیاں نکالنی شروع کی. کسی کے اوپر کوئی ٹھپا لگایا، کسی پر کوئی الزام لگایا، آپ بیٹھ چکے ہیں. بی بی فرما رہی ہیں سیرن سجحا، بڑے خرامہ خرامہ لے کر علی چلتا، یعنی پیار و محبت کے ساتھ دین کو معاشرے میں علی پھیلاتے. لا یکلم خشاشہ، کل اس پر میں نے اشارہ کیا، اب دوبارہ سن لیجئے کہ جب امامت کی اونٹنی کو علی چلاتے لگام پکڑ کر، تو جو ناک میں نکیل ڈالی جاتی ہے اس کی جگہ زخمی ہو جاتی ہے اور اسے مرہم لگانا پڑتا ہے. تو بی بی فرما رہی ہے کہ اس طرح سے چلاتے کہ نکیل ڈالنے کی جگہ پہ زخم نہ پڑتا. یعنی کیا مطلب؟ دین کی شکل مسخ نہیں ہوتی. جب بھی آپ دین پر لوگوں کو چلانا چاہتے ہیں 2 مرحلے ہوتے ہیں. ایک تو دین کی شکل مسخ ہو جاتی ہے، یا کبھی دیندار لوگ آپ کے ساتھ چلنے پر تیار نہیں ہوتے. تو بی بی ان دونوں مرحلوں پر گفتگو فرما رہی ہیں کہ علی جب امامت کی اونٹنی کو، دین کی اونٹنی کو چلاتے تو نہ دین کی شکل مسخ ہوتی، اور دینداروں کے بارے میں کیا فرمایا اب آپ سنیے. یعنی کھینچ کے چلا رہے ہیں لیکن ناک میں نکیل ڈالنے کی جگہ پر زخم نہیں ہو رہا. ولا یکلو سائرو، جو پیچھے چل رہا ہوتا نا دین کی اونٹنی کے، وہ تھکتا نہیں. ولا یتتعتع راکبو، جو مکمل طریقے سے دین پر عمل کر رہا ہوتا اس کے بدن پہ لرزہ طاری نہیں ہوتا، وہ ہکلاتا نہیں، وہ کپکپاتا نہیں. دین پر عمل کرنے والا آج کمزور ہے. دین پر عمل کرنے والا معاشرے میں پریشان رہتا ہے کہ میں کروں تو کیا کروں. دین پر عمل کرنے والا گھبراتا ہے، ڈرتا ہے کہ میں یہ بات کیسے کہہ دوں، یہ میں بات کس طرح سے کہہ دوں کہ صاحب میں یہ مشروب نہیں پی سکتا، میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا، میں یہ پیسہ نہیں لے سکتا، میں اس کاروبار میں نہیں آ سکتا. دوست مذاق اڑائیں گے، احباب مذاق اڑائیں گے، تو بیچارہ لرزتا رہتا ہے کہ میں کروں تو کیا کروں، کس طرح سے بچ کر نکلوں یہاں سے، کوئی نہ کوئی بہانہ بناؤں. تو بی بی فرما رہی ہے نہ پیچھے چلنے والا تھکتا، اور نہ جو دین کی اونٹنی پر سوار ہے اس کے بدن پر لرزہ بھی طاری نہیں ہوتا. ولا اوردہم منہلا نمیرا رویا صافیا، اور علی بن ابی طالب امامت اور خلافت اور دین کی اونٹنی کو تم سب مسلمانوں سمیت ایک ایسے حوض کے پاس لاتے، منہلا نمیرا اور رویا. منہل کہتے ہیں پیاس بجھانے کی جگہ کو، جہاں سے انسان پیاس بجھاتا ہے. لہٰذا ہر تالاب کو، ہر حوض کو جہاں پر پانی موجود ہو آپ منہل کہہ سکتے ہیں. ایک تالاب پر لاتے، ایک حوض پر لاتے، لیکن حوض وہ ہوتا کیسا؟ نمیرن روین صافیہ. روین یعنی جب پیتے تو ایک عجیب قسم کی سیرابی تم کو ملتی. اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اچھا تو ہے لیکن فلاں نظام میں یہ اچھائی ہے جو اسلام میں نہیں ہے. یہ ختم ہو جاتی معاشرے سے. استعارہ ہے، کنایہ ہے کہ جب تم پانی پیتے تو روین یعنی سیراب ایسے ہوتے کہ اب تمہیں دنیاوی اور اخروی ضرورت کے لیے کسی دوسرے نظام حیات، کسی دوسری زندگی کے سسٹم کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہ رہتی. روین صافین، روین کا مطلب ہے کہ آپ کی سیرابی کی جانب اشارہ کیا کہ تم لوگ سیراب ہو جاتے. صافین یعنی جب پانی کو دیکھتے تو نہایت ہی صاف ستھرا کرسٹلائن پانی ہوتا. تصویریں دیکھی ہوں گی آپ نے. یہ کیا بھیجی آپ نے تصویر؟ پتھروں کی. بچے کہتے ہیں مولانا غور سے دیکھیں، یہ ایک جھیل ہے، 50 میٹر اوپر سے تصویر لی گئی ہے اور اتنا کرسٹل کلیئر ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پتھر پڑے ہوئے ہیں. ارے اچھا یہ فلاں جگہ پہ جھیل ہے، اس میں آلودگی نہیں ہے، اس میں کچرا نہیں جاتا، اس میں پولیوشن نہیں ہے. عجیب. تو یہ جھیل اتنی صاف ہے، کوئی کوڑا نہیں ہے. کب کوئی کوڑا نہیں ہوتا جھیل میں؟ جب جھیل ایسی ہو کہ باہر سے کسی غلاظت کو اپنے اندر نہ آنے دے. آج کل ہے کہ اوشن میں سے پلاسٹک کو نکالا جا رہا ہے، سمندروں میں سے بڑے بڑے پلانٹ بنائے، بڑے بڑے شپس چل رہے ہیں پیسیفک اور اٹلانٹک میں کہ وہ ہزاروں ٹن ہفتے میں پلاسٹک کو جمع کر رہے ہیں. پھر سائنٹسٹ حضرات نے کہا یہ پلاسٹک آتی کہاں سے؟ جو پانی کے جہاز جا رہے ہوتے ہیں وہ تو اپنی پلاسٹک نہیں پھینکتے، بہت کم پھینکتے ہیں. یہ آتی کہاں سے؟ ان کا دریاؤں سے آتی ہے. اور دریاؤں سے بھی کہاں سے؟ جس بر اعظم میں، جس ریجن میں ہم ہیں، اس کا بڑا اچھا نام ہے الحمدللہ. انہوں نے کہا سب سے پہلے جگہ دریاؤں میں جو پلاسٹک آتی ہے اور جو پولیوشن آتا ہے، پولیوٹڈ واٹر پانی آتا ہے دریاؤں میں، اس کو نکالو تو وہ دریاؤں سے روکتے ہیں. یعنی خوب توجہ کیجیے گا بی بی کے اس جملے پر، کیا معجزہ، یعنی کتنی فصاحت و بلاغت سے
سمندر میں، جھیل میں، منہل میں، حوض میں غلاظت باہر سے آتی ہے. یعنی علی ابن ابی طالب کی ولایت یہ ہے کہ اگر دین علی ابن ابی طالب کے حکم کے تحت چلے گا تو یہ دین کو تمہیں علی اس طرح سے پیش کرے گا کہ غلاظت کے آنے کے تمام رستوں کو بند کر دے گا. اور جس طرح سے یہ دین عالم غیب سے نازل ہوا ہے طہارت کے ساتھ، اس طہارت کو اس دنیا کی تمام نجاستوں کے باوجود علی پاک و پاکیزہ رکھے گا. یہ طاقت تم میں ہے، آپ میں ہے یہ طاقت. وَلَأَوْرَدَهُمْ مَنْهَلًا رَوِيًّا صَافِيًا. پیتے تو تمہارے ساتھ اثر یہ ہوتا کہ بڑا سکون ملتا، سیراب ہو جاتا، پھر کسی اور جگہ پانی پینے کی ضرورت نہ رہتی. اور اس پانی کو دیکھتے تو اتنا صاف ستھرا ہوتا، کرسٹلائن پانی ہوتا. ایک اور جملہ سن لیجئے، یعنی یہ دین جو علی ابن ابی طالب پیش کرتا اتنا اٹریکٹیو اور جاذب نظر ہوتا کہ تم خود بخود اس کی طرف بڑھتے. فَصْفَازًا تَطْفَهُ زِفَّتَهُ وَلَا يَتَرَنَّقُ جَانِبَهُ. اتنا عجیب ہوتا کہ نہ یہ گدلا ہوتا تمہارے پینے کی وجہ سے. آپ نے دیکھا کہ جب جانوروں کو انسان جاتے ہیں کسی سمندر دریا کے کنارے، سمندر تو نہیں دریا اور نہر کے، وہاں سے پانی اٹھاتے ہیں تو جو مٹی جمی ہوئی ہوتی ہے وہ اوپر آ جاتی ہے. بی بی فرما رہی ہیں تم جتنا بھی پانی پیتے ہو پانی گدلا نہیں ہوتا، کسی بھی قسم کی مٹی اس میں نہیں آتی. عجیب جملہ ہے. یعنی یہ سارے کنائے ہیں. اگر کوئی کہتا فاطمہ ذرا سمجھاؤ تو پھر جناب سیدہ کئی ہفتوں تک گفتگو فرماتی ہیں اس جملے میں. بی بی نے اشارہ فرمایا اور ہم اشارے کی وجہ سے صرف لغات کے ذریعے بات کر رہے ہیں، ڈکشنری کی حد تک بات کر رہے ہیں، اور ان کنایوں کو میں آپ کے سامنے کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور پھر فرمایا وَلَأَصْدَرْهُمْ بِطَانًا قَدْ تَخَيَّرَ لَهُمُ الرَّيْ. اور پھر علی ابن ابی طالب ان کو وہاں پر لے کر چلتا کہ جہاں پر ان کے لیے علی ابن ابی طالب سیرابی کو اختیار کرتا. خوب توجہ کیجئے گا آپ اس جملے پر، یہ جملہ نہیں سمجھ میں آئے گا آپ کے، ابھی اگلا جملہ سمجھائے گا بی بی نے کیا کہا. تم کو ایسی جگہ پر لے کر جاتا، درود پڑھیں محمد آل محمد کو. علی ان کو لے کر جاتا اور علی ان کو نکال کر لاتا. آپ سمجھے کیا ہوا؟ ولی خدا دین کی طرف لے کر جاتا ہے، ولی خدا پھر سیراب کر کے باہر نکالتا ہے. دین نام نہیں کتاب لکھ کر دے دیا آپ پڑھنے لگے. اب امام کی کیا ضرورت ہے؟ سب کچھ تو ہے ہمارے پاس. امام کے بغیر یہ دین کسی کام کا نہیں ہے. کیا مطلب کسی کام کا نہیں ہے؟ یہ مولانا نے کیا کہہ دیا، بچے کہیں گے مولانا نے کہہ دیا ہمیں نہ نماز کی ضرورت نہ روزے کی. سرکار یہ دین جب تک ولی خدا اس دین کے اوپر سرپرست بن کے نہیں آئے گا، یہی ہوگا کہ قرآن کے نام پر امت ایک دوسرے کے گلے کاٹے گی، ایک دوسرے پر توہین رسالت کے الزام لگائے گی، توہین پروردگار کے الزام لگائے گی. جس کا جو چیز چاہے گا یہ امت کرے گی جب تک اس دین پر ایک سرپرست نہیں ہوگا. یعنی اس تالاب پر لے کر بھی علی جائیں گے. جب سیراب ہو جاؤ گے اب علی جانتے ہیں کہ کب تم کو دوبارہ نکال کر اس تالاب سے لانا ہے. اور اس تالاب کی خصوصیت یہ ہے کہ جب تم آ کر، اب یہ میرے جملے ہیں، اب یہ دیکھیں بی بی کا یہ اسٹیٹس نہیں ہے اس طرح سے گفتگو، یہ میں کر رہا ہوں، یہ میرا جملہ سن لیجئے کہ جب تم اپنے منہ ڈالتے اس میں، یہ امت اس میں منہ ڈالتی یا ڈول یا گلاس یا کسی بھی چیز سے پانی نکالتی تو یہ اتنا صاف ہوتا کہ یہ پانی گدلا نہیں ہوتا. اس کے دونوں کنارے سیرابی سے بھر رہے ہوتے. کبھی آپ کہتے ہیں مولانا یہاں سے چلیے نہر کے، یہاں پہ پانی اچھا اوپر کی طرف ہے، وہاں سے پانی مت نکالیے گا، نیچے جھکیں گے تو گر جائیں گے. بی بی فرما رہی ہیں دونوں کناروں پر پانی کی بلندی اور پانی کا لیول اور ہائٹ ایسی ہوتی کہ آسانی سے پی سکتے تھے. یعنی شریعت کے تمام فائدے تمہاری دسترس میں ہوتے، ایکسیسیبل ہوتے، ریچیبل ہوتے. یہ مت سمجھو کہ شریعت تم سے بہت دور ہوتی، تم گدلا نہیں کر سکتے. وَلَأَصْدَرَهُمْ بِطَانًا قَدْ تَخَيَّرَ لَهُمُ الرَّيْ. اور علی ابن ابی طالب جب تمہیں سیراب کر کے وہاں سے نکالتا تو اس انداز سے نکالتا کہ تم مکمل طریقے سے سیراب ہو کر باہر نکلتے. یہ نہیں کہتے یا علی ذرا 2 منٹ اور رہنے دیتے، تھوڑا سا پانی ہم اور پی لیتے، اچھا یہ شریعت کے مسئلے پر عمل نہیں ہوا، اس طرح سے نہیں ہوا. یہ علی ابن ابی طالب نکال کر لاتے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ صرف دین کی بات نہیں ہو رہی، یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے. سیرابی وہ جو ہوگی حقیقی وہ تو قبر میں ہوگی، قیامت میں ہوگی، جنت مل گئی اب کچھ نہیں چاہیے. یہ بی بی دنیاوی امور کے بارے میں یہاں پر بات فرما رہی ہیں کہ دنیا میں چلتے شریعت کے بارے میں تو تم اپنی روح کے اندر ایک تازگی محسوس ہوتی، ایک سیرابی محسوس ہوتی، تمہاری تشنگی، تمہاری عطش دور ہو چکی ہوتی. اب یہ تو امت کے ساتھ ہو رہا ہے نا، علی خود کہاں پر ہوتے؟ یہ سمجھیے اب علم جناب سیدہ کا. بی بی نے فرمایا غیر متحل منہ بطائل الا بغمر الناہل وردعت صورت الشاغب.
کل میں نے ایک جملہ فرمایا تھا اور بی بی نے فرمایا تھا، میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا. بی بی نے فرمایا کہ جو میں نے جملہ تھا اب اس سے ملتا جلتا جملہ دوبارہ یہاں پر آیا، اس جملے کو سنیے. بی بی نے فرمایا تھا اس کل کے جو میں نے جملہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا، وَلَمْ يَكُنْ يَتَحَلَّ مِنَ الدُّنْيَا بِطَائِلْ وَلَمْ يَحْزَ مِنْهَا بِنَائِلْ غَيْرَ رَيِّ النَّاهِلْ وَشَبْعَةِ الْكَافِلْ. علی ابن ابی طالب نے دنیا سے اپنے لیے کبھی کچھ جمع نہیں کیا، آرائش، اچھے لباس، گھر کی سجاوٹ کی چیزیں کچھ جمع نہیں کیا، مگر کتنا جمع کیا؟ بی بی فرمانی غیر ری الناہل و شبعۃ الکافل، مگر اتنا کہ پیاسا شخص اتنا پانی پیے کہ اس کی پیاس بجھ جائے، اتنا علی نے دنیا سے کو استعمال کیا، فائدہ اٹھایا. وہ شبعۃ الکافل، وہ بھوکا شخص جو روٹی کھائے روٹی کے ساتھ سالن کا بھی مطالبہ نہ کرے، صرف روٹی کھا کر علی بن ابی طالب نے. اور جو اگر علی آتا لبان الزاہد من الراغب والصادق من الکاذب، اور اگر علی بن ابی طالب مسند پر آ جاتے تو تم کو جھوٹے اور سچے کا پتہ چل جاتا. دنیا میں جو زہد اور عبادت کے ساتھ رہ رہا ہے اور جو شخص دنیا کا لالچی ہے اس کے بارے میں تمہیں علی سمجھا دیتے. یعنی علی بن ابی طالب کی امامت کا نام صرف دین پر چلنا اور چلانا نہیں ہے، شعور عطا بھی کرنا ہے کہ تم سمجھ جا کون جھوٹ بول رہا ہے، کون سچا ہے، کون واقعا زاہد ہے اور کون ڈھکوسلے بازی کر رہا ہے. خوب توجہ کیجئے گا. میں نے کیا مسلسل عرض کیا ان 2 دنوں میں 3 دنوں میں کہ علم کی بنیاد پر زہد و تقوی کو ڈھونڈیے، زہد کی بنیاد پر شخصیات کا تعین مت کیجئے. علم کی بنیاد پر انسان زہد کو جو پائے، علم کی بنیاد پر جو تقدس کو پائے، مدینے میں جائیں گے دسیوں لوگ آپ کو ملیں گے مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہوئے. رسول کے زمانے میں ہر آدمی سلمان نہیں ہے، ہر ابو ذر نہیں ہے، ہر شخص جابر بن عبداللہ انصاری نہیں ہے. کون ہے سلمان؟ جو علم کی بنیاد پر یہاں تک پہنچے. کون ہے ابو ذر غفاری؟ جو علم کی بنیاد پر یہاں تک پہنچے. یعنی علی اس زہد تک تمہیں لے کر آتے کہ تمہارے وجود میں علم کے چراغ جلا دیتے. علی ابن ابی طالب کا زہد عبادتوں تک نہیں ہے، شعور کو کھنگال کے رکھ دیتا ہے. اور خود علی کیا کرتے؟ غیر متحل منہ بطائل الا بغمر الناہل وردعت ثورت الشاغب. یہ کل والا جملہ بی بی یہاں فرما رہی ہیں. اور علی خود کیا کرتے؟ تم کو تو خوب اچھی طرح سے پانی پلاتے، تم کو تو خوب اچھی طرح سے غذا دیتے، تم کو تو کہتے خوب اچھی طرح سے نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، دیکھو یہ حلال ہے، جتنا چاہو اٹھاؤ، پریشان مت ہو، سکون ملے گا. اور علی خود کیا کرتے ان نعمتوں کے سلسلے میں؟ فرمایا علی اتنا پانی پیتے کہ بس پیاس بجھ جاتی، اور اتنا کھانا کھاتے کہ بھوک مر جاتی. اب سنیے اب بی بی نے جملہ فرمایا وَلَفُتِحَتْ عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٌ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کھل جاتے ان لوگوں پر زمین اور آسمان کے خزانوں کے دروازے. اب آپ سمجھے پروردگار عالم. اب کوئی کہا یہ تو جناب سیدہ نے اس آیت کی وہ یہاں پر پڑھا تو ہو سکتا ہے یہ آیت اس کی شان نزول کچھ اور ہو. تو سرکار یہ وہ بی بی پڑھ رہی ہے جس کی زبان رسول کی زبان، جس کا قلب رسول کا قلب. یہ بی بی جس کی مرضی خدا کی مرضی، جس کا غضب خدا کا غضب، یہ اس آیت کو اس مقام پر پڑھ رہی ہے. اب آپ کی سمجھ میں آیا امامت علی ابن ابی طالب نماز روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ دنیاوی نعمتوں کو اس انداز سے فائدہ اٹھائیے کہ یہ دنیاوی نعمتیں جب آپ ان سے فائدہ اٹھائیں تو یہ آپ کے شعور کو ترقی عطا فرمائیں، آپ کو تقوی عطا فرمائیں، اور آپ کے دل و دماغ میں ایسی طاقت عطا فرمائیں آپ سمجھ جائیں ہے تو بہت عبادت گزار مولانا، لیکن ہم نے علی ابن ابی طالب کی امامت میں یہ سیکھا ہے کہ ہے ڈھکوسلے باز. مولانا یہ ثابت تو کر رہا ہے کہ میں بہت زیادہ زاہد ہوں لیکن ہے دنیا کا لالچی. مولانا یہ سمجھاتا ہے کہ میں بہت زیادہ سچا آدمی ہوں لیکن ہے پرلے درجے کا جھوٹا. کیسے سمجھ میں آیا؟ اصل میں مولانا ہم علی بن ابی طالب کی امامت میں رہے تھے تو علی ہم کو سمجھا کے چلے گئے. اس جملے کا معنی یہ ہے. اب بی بی نے اگلا جملہ فرمایا وَلَكِنَّهُمْ بَغَوْا فَسَيَأْخُذُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. یہ بی بی کا جملہ ہے. آیت نے کیا فرمایا؟ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. انہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا، لہٰذا ہم نے ان کو دبوچ لیا اور سزا دی. بی بی نے بھی یہی جملہ یہاں پر پڑھا اور پھر فرمایا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ وَسَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا. ان تک وہ پہنچ کر رہے گا گناہوں کا نتیجہ جو انہوں نے انجام دیا. اب اگر علی بن ابی طالب کو لا کر کوئی مسند پر بٹھائے تو اسے یہ تمام چیزیں ملیں گی، اور اگر نہ بٹھائے تو یہ تمام فائدے فوت ہو جائیں گے. تو یہ جو ہمارے علماء فرماتے ہیں نا کائنات میں دنیا میں لوگ نہیں سمجھ سکے کہ کس گوہر گراں بہا کو بشریت نے اپنے ہاتھوں سے کھو دیا.
75 برس اور 75 دن اور 95 دن، یہ دو روایت ہے. 40 دن کی بھی روایت ہے. اور جناب سیدہ ایک دفعہ اسما کو بلایا اور کہا کہ اسما دیکھو میں حجرے میں جا رہی ہوں، اور جب تک ذکر کی آواز آتی رہے سمجھنا رسول کی بیٹی زندہ ہے، اور جب ذکر کی آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ جانا کہ رسول کی بیٹی دنیا سے چلی گئی. اب آپ مجھے بتائیے، یہ جملہ سن کے آپ کے گریے کی آوازیں بلند ہوئیں، اسما کا کیا حال ہوا ہوگا؟ سیدہ سامنے کھڑے ہو کر جو گفتگو فرما رہی ہیں، کیا دل پر تیر چلے ہوں گے؟ لیکن کوئی گفتگو نہیں کی سیدہ سے. مالکن سیدہ ہیں، میری آقازادی سیدہ. سیدہ حجرے میں گئیں، دروازہ بند کیا. علماء یہ فرماتے ہیں جو اپنی انہوں نے نکالا ہے کہ جناب سیدہ نے لگتا یہ کہ بچوں کو گھر سے باہر بھیج دیا تھا کہ رسول خدا کی قبر کی زیارت کر کے آؤ. اور پھر علماء سے یہ لکھتے ہیں، علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا تھی؟ حسن حسین گھر میں نہیں تھے کہ جاؤ بچوں نانا کی قبر کی زیارت کر کے آؤ. کیونکہ سیدہ نہیں چاہتی تھی کہ جان دیتے وقت میرے بچے مجھے اس حال میں دیکھیں. لیکن میرے سامنے یہ سوال ہے کہ حسنین کو تو بھیج دیا بی بی آپ نے قبر کی زیارت کے لیے، روایت خاموش ہے کہ زینب کہاں پر تھی. واقعاً بڑا سخت ہے، کٹھن ہے. جب کسی شخص پر آخری وقت آئے نا، اس کے چھوٹے بچے بچیاں ہوں تو گھر کے خاندان کے بزرگ کیا کرتے ہیں؟ دور لے جاتے ہیں کہ یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے. سیدہ بھی رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، بچوں کو بھیجا، بچے یہ منظر نہ دیکھیں. لیکن میرا دل میں ایک جملہ یہاں پر آیا کہ میں کہوں گا بی بی آپ نے بستر شہادت پر شہید ہوئی اور وہ منظر دیکھنے نہ دیا اپنے بچوں کو. لیکن میں کہوں گا بی بی یہ جو آپ کی بیٹی ہے نا 5 برس کی، یہ جب علی مرتضیٰ کے زخمی سر کو دیکھے گی تو اس وقت آپ کہاں ہوں گی؟ یہ جب حسن مجتبیٰ کو خون کی قے کرتے ہوئے دیکھے گی آپ اس وقت کہاں ہوں گی؟ کربلا کے میدان میں جب اکبر کا لاشا آئے گا، اون و محمد کے لاشیں آئیں گے، عباس کے کٹے ہوئے ہاتھ دکھیں گے، حسین کا سر نوکے نیزہ پر، تو بی بی وہ تو بڑا کٹھن امتحان ہوگا نا. اس وقت کون بی بی زینب کو آ کر تسلی دے گا؟ بس ایک دفعہ حجرے میں گئی، ذکر کی آواز آنا بند ہوئی. اسما کو حکم نہیں تھا حجرے میں آنے کا، اسما حجرے میں نہیں گئی. دق الباب ہوا، دونوں شہزادے اندر آئے، عصر کا وقت تھا، روایت میں لکھا ہے. ایک دفعہ اسما نے کہا بچوں آؤ کھانا کھا لو. کہا اسما یہ تو بتائیے کہ یہ کون سے کھانے کا وقت ہے؟ یعنی ہاں آپ نے آج تک تو ہم کو اس وقت کھانا نہیں کھلایا، اور یہ بتائیے کہ مادر گرامی کہاں ہیں؟ کہا حجرے میں آرام فرما رہی ہیں. اس جملے کا مطلب جانتے ہیں؟ یعنی اب سیدہ کو دنیا کی تکلیفوں سے نجات مل گئی. اب تمہاری ماں اپنے چچا، دادا، نانا رسول اللہ کے پاس چلی گئی. بچوں نے اسما کے چہرے کو دیکھا، رنگت کو متغیر دیکھا. اسما اپنے آنسوؤں کو پینے کی کوشش کر رہی ہیں. عزیزو تمہارے گریے کی صدائیں بلند ہو چکی ہیں. اسما کے دل کا کیا حال ہوگا؟ ضبط کی طاقت برداشت نہیں ہو رہا. ایک دفعہ اسما کے چہرے کو دیکھا، حجرے کے بند دروازے کو دیکھا، دوڑتے ہوئے گئے، دروازے کو کھولا. کلمینی یا اماں، اے مادر گرامی گفتگو کیجئے، مادر گرامی گفتگو کیجئے. کوئی جواب نہ آیا. دوڑتے ہوئے گئے، امامے سروں سے پھینکے، کہا بابا غضب ہو گیا، رسول کی بیٹی چلی گئی. ایک دفعہ علی نے یہ جملہ سنا. علی ابن ابی طالب کون کہ جب مرہب کا زخم لگا زمین پر نہ گرے. جنگ احد میں سینکڑوں زخم لگے، زمین پر نہیں گرے. فاطمہ کی شہادت کی خبر سنی، زمین پر گر گئے، پانی کا چھینٹا دیا، علی کو ہوش آیا. بس آخری جملہ میں کہوں گا، علی سیدہ کی شہادت کی خبر سنی، برداشت نہ ہو سکا. ارے مولا حیدر کرار ہو، اسد اللہ الغالب ہو، خدا کے شیر ہو، تم کو کوئی چیز تیورا کے چکرا کے زمین پر پچھاڑ نہ سکی. سیدہ کی شہادت کا سنا، زمین پر گر گئے، آئے حجرے میں گریہ کرتے ہوئے. لیکن میں کہوں گا مولا ذرا کربلا کے میدان میں آئیے. آپ مرد تھے، رجل کرار تھے، برداشت نہ کر سکے. ارے جب آپ کی بیٹی حسین کے سر کو نوک نیزہ پر دیکھے گی،
بدن کو گلو بریدہ دیکھے گی. کوئی نہ ہوگا جو پانی کا جام دے سکے. چہرے پر پانی. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظه وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع أرزاقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. پالنے والے اس مجلس کو امام زمانہ کے لیے باعث تعزیت قرار دے. پروردگار امین المومنین رسول اللہ جناب خدیجۃ الکبریٰ جناب زینب امام حسن امام حسین تمام ائمہ کے لیے خاصتاً امام زمانہ کے لیے باعث تعزیت قرار دے. حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما, ہر خوشی عطا فرما, ہمیں ان کے انصار اعوان میں شامل فرما. جو یہاں پر مجمع میں موجود ہے مومن مومنہ جو مجلس کو ابھی سن رہا ہے بعد میں سنے گا یا کوئی مومنہ سنے گی, مجھ سے آپ سے سب سے درخواست کی گئی ہے جو درخواست ان سب کو ذہن میں لاتے ہوئے نیت کرتے ہوئے پروردگار اگر کوئی تنگ دست ہے, نادار ہے, قرض دار ہے, پریشان حال ہے, بے اولاد ہے, بے روزگار ہے, کسی مشکل میں گرفتار ہے, تجھے واسطہ فاطمہ زہرا کی مظلومیت کا مشکلات کو دور فرما. پروردگار جو لوگ قرآن کے رسول خدا کے دشمن ہیں ان کی سازشوں کا رخ بدترین انداز میں خود ان کی جانب پھیر دے. پروردگار ظالمین کو ظالمین کے ساتھ مشغول فرما. پروردگار جن دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جو کسی بھی مذہب مسلک کا ہے, کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہے, کسی بھی فرقے سے اگر محبت کرتا ہے اہل بیت سے, پروردگار اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرما. پروردگار دین پر چلا کر طویل عمر دے, صحت و سلامتی کے ساتھ, تاکہ تیرے دین پہ چل کے اپنی قبر و قیامت کا بہترین انتظام کر سکیں. ذوی الحقوق اعزہ اقربا والدین وہ بزرگان جن کا ہم سے خونی تعلق ہے, جنہوں نے ہم کو اچھی چیزیں سکھائیں, امام حسین کے ممبر سے وابستہ سوس خان, نوحہ خان, مرثیہ خان, تمام یہ لوگ ہستیاں بانیان مجلس, حاضرین مجلس, جس نے اس فرش اعضاء میں کسی بھی قسم کی خدمت کی ہے, قلیل کثیر حقیر عظیم صغیر, ان سب کا پروردگار بہترین اجر جزیل عنایت فرما. صاحب خانہ کے والد بزرگوار علی نے اور درخواست ہے کہ دعا کیجئے کہ پروردگار ان کو انشاءاللہ صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرمائے. کربلا فیملی کے تمام مرحومین محرومان کو اور آپ کے جو مرحومین محرومات ہیں ان سب کو اس مجلس کا ثواب پہنچے. اور پروردگار عالم جو اس فرش اعضاء پر موجود ہے بانی کی طرف سے بھی اور آپ کی طرف سے دعا کرتا ہوں جناب سیدہ کی بارگاہ میں کہ انشاءاللہ عمر میں, عبادت میں, مال میں, رزق میں, تمام چیزوں میں جو خدا نے عطا فرمائی ہے پروردگار بحق جناب سیدہ برکت عطا فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود پڑھیں.